صبح کے تقریباً 7:30 بجے ضلع سرگودا کے ایک دور افاز گاؤں چک 84 شمالی میں ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ کھیتوں میں شبنم کی نمی بھی باقی تھی۔ دور کہیں گائے بھینس اور بھیڑیں چڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گاؤں کا 32 سالہ چوراہا اللہ دیتا روز کی طرح فجر کے بعد تقریباً اپنی تمامی بھیڑیں لے کر جنگل نما چراگاہ کی طرف نکل گیا تھا، اور یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ لیکن اس دن شام ڈھل گئی، بھیڑیں واپس آ گئیں، لیکن اللہ دیتا واپس نہ آیا۔ گھر والوں نے پہلے خود اپنے طور پر تلاش شروع کی۔ رات گئے تک رشتے دار، گاؤں والے اور چوراہے لالٹین لے کر ارد گرد کے کھیت، نہر کا کنارہ اور جھاڑیاں چھانتے رہے۔ نہ کوئی لاش، نہ کوئی خون، نہ ہی کپڑا، نہ ہی جوتا، اور نہ ہی اللہ دیتا کا کوئی نام و نشان۔ اگلی صبح اس کے بڑے بھائی نے تھانے جا کر گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ صبح کے تقریباً 8:30 بجے تھے۔ انسپکٹر جاوید جٹ اپنی ٹیم کے ساتھ فوری طور پر گاؤں آن پہنچا تھا۔ گاؤں کے چوپال میں اس وقت لوگ جمع تھے۔ اللہ دیتا کا بھائی آگے بڑھا، کہنے لگا، صاحب، ہم پوری رات اللہ دیتا کو ڈھونڈتے رہے مگر اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ انسپکٹر جاوید جٹ نے جلدی میں کوئی بھی نتیجہ نہیں نکالا۔ انہوں نے پہلے ایک سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا، بھیڑیں کتنے بجے واپس آئی تھیں؟ میں نے جواب دیا، روزانہ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے خود ہی واپس آ جاتی ہیں، کل بھی اسی وقت واپس آ گئی تھیں۔ انسپکٹر نے فوراً ہی کانسٹیبل اشفاق تاڑر کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، نوٹ کرو، اگر بھیڑیں معمول کے مطابق واپس آئی ہیں تو اب 2 ہی امکانات ہیں۔ یا تو اللہ دیتا نے خود انہیں واپس موڑا ہے، یا پھر وہ اس وقت تک خود زندہ تھا جب ریوڑ واپس آنے لگا۔ چاروں ہی افراد اب اس راستے پر چل پڑے جہاں سے چوراہا روزانہ گزرتا تھا۔ راستے میں انہیں ایک بزرگ چوراہا ملا۔ اس نے جاوید جٹ کو بتایا کہ کل دوپہر کے قریب میں نے اللہ دیتا کو دیکھا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا اور اپنے ریوڑ کے ساتھ تھا۔ جاوید جٹ نے پوچھا، بابا وقت کون سا ہوگا؟ اس بزرگ بابے نے کہا، نماز ظہر کے تھوڑی دیر بعد۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ دیتا صبح نہیں بلکہ دوپہر کے بعد یا اس کے بیچ میں ہی کہیں غائب ہوا تھا۔ بہرحال تھوڑی دور جا کر چراگاہ شروع ہو گئی۔ جاوید جٹ نے اچھی طرح بغور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کانسٹیبل اشفاق اور سپاہی بشیر بھی ان کے ساتھ ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے تھے کہ کہیں کوئی سراغ ان کے ہاتھ آ جائے۔ اچانک سپاہی بشیر نے کہا، سر ادھر آئیے۔ زمین پر ایک لکڑی کی لاٹھی پڑی تھی۔ اللہ دیتا کا بھائی فوراً بولا، ارے یہ اس کی لاٹھی ہے، یہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ انسپکٹر نے لاٹھی کو بغور دیکھا۔ لاٹھی کہیں سے بھی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، نہ ہی اس پر خون تھا۔ آس پاس بھی کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کے واضح نشانات نہیں تھے۔ انسپکٹر جٹ نے آہستگی سے کہا، اگر یہاں شدید جھگڑا ہوتا یا ہلکا پھلکا بھی تو لاٹھی ٹوٹ بھی سکتی تھی، یا پھر کم از کم ارد گرد زمین زیادہ خراب ہوتی۔ صرف لاٹھی ملنا بتا رہا ہے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ انہوں نے کانسٹیبل اشفاق سے کہا، اس جگہ کو نشان زدہ کرو، لیکن ابھی کسی نتیجے پر ہم نہیں پہنچیں گے۔ ایک سراغ کبھی پورا کیس ثابت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جاوید جٹ نے چراگاہ کے اس حصے کی طرف قدم بڑھائے جہاں سے اثر رات سامنے آنا شروع ہوا تھا۔ انسپکٹر جاوید جٹ نے لاٹھی والی جگہ سے اب آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کانسٹیبل اشفاق سے بھی کہا کہ ہم سیدھے نہیں چلیں گے بلکہ پہلے پورے علاقے کا دائرہ بنا کر دیکھتے ہیں۔ اکثر اصل سراغ وہاں سے ملتا ہے جہاں پر لوگ دیکھتے ہی نہیں۔ یہ پولیس کی ایک منطقی حکمت عملی تھی، کیونکہ اگر سیدھا آگے بڑھا جائے تو کئی بار اہم نشان بھی قدموں تلے مٹ جاتے ہیں۔ انسپکٹر جٹ نے اپنی ٹیم کے ساتھ تقریباً 100 میٹر کے دائرے میں آہستہ آہستہ تلاش کو شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد سپاہی سلیم نے آواز دے کر کہا، سر یہاں زمین پر کچھ الگ سے نشان ہیں۔ جاوید جٹ قریب آ گئے۔ زمین نرم تھی۔ انہوں نے جھک کر دیکھا، وہاں پر 2 مختلف قسم کے قدموں کے نشانات تھے۔ ایک نشان ننگے پاؤں کے تھے جنہیں اللہ دیتا کا بھائی بھی فوراً پہچان گیا۔ کہنے لگا، صاحب میرا بھائی اکثر بغیر جوتوں کے بھیڑیں چڑھاتا تھا۔ انسپکٹر نے فوراً سوال کیا، تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ بھائی نے جواب دیا، اس کے جوتے کئی دن پہلے پھٹ گئے تھے، نئے لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ زیادہ تر ننگے پاؤں ہی جاتا تھا۔ جاوید جٹ نے محض گردن ہلائی۔ دوسرا نشانہ جوتے والے تھے، وہ سیدھے اللہ دیتا کے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔
इंस्पेक्टर जट ने बगौर देखा। कहने लगे, अशफाक, इन निशानात पर निगाह रखो। अगर ये एक ही आदमी के हैं तो इनकी गिराई हर कदम पर तकरीबन एक जैसी ही होगी। कांस्टेबल अशफाक ने पूरा रास्ता देखा। कहने लगा, जी सर, लग तो यही रहा है कि एक ही शख्स था। अब एक नई बात सामने आई थी कि अल्लादिता अकेला नहीं था। दोपहर के बाद कोई शख्स उसके साथ कुछ दूर तक ज़रूर चला था, लेकिन अभी तक ये बात साबित नहीं हुई थी कि वो दोस्त था या फिर दुश्मन। इंस्पेक्टर जावेद जट ने कहा, अभी हम किसी पर कोई शक नहीं करेंगे, बल्कि पहले मालूम करेंगे कि ये दूसरा आदमी था कौन और वो चौराहे के साथ यहाँ आया क्यों था। इसी दौरान सिपाही बशीर ने दूर से इशारा किया। कहने लगा, सर आगे नहर की तरफ मिट्टी कुछ ज़्यादा ही दबी हुई लग रही है। इंस्पेक्टर जावेद जट ने उसके ऊपर एक निगाह डाली, मगर वो फौरी तौर पर वहाँ पर नहीं गए। वो मुस्कुराए और बोले, जल्दी नहीं, पहले यहाँ के सारे निशानात महफूज करेंगे, फिर नहर की तरफ जाएंगे। अगर हमने अपनी तरतीब तोड़ दी तो फिर खुद हम अपने सबूत को ख़राब कर देंगे। जावेद जट की बात सुनकर सब लोग खामोशी से अपने काम में लग गए। इंस्पेक्टर जावेद जट ने पहले तमाम कदमों के निशानात का जायज़ा लिया, फिर अपनी टीम को लेकर नहर की तरफ आ गए। रास्ते में वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे, तफ्तीश में जल्दी करने वाला अफसर असल मुजरिम को फ़ायदा पहुंचा देता है। महरेकफ नहर के किनारे पहुंचकर सबने गौर से ज़मीन को देखा था। यहाँ पर मिट्टी नरम थी, इसलिए निशानात भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे थे। कांस्टेबल इशफाक ने कहा, सर, यहाँ तो सिर्फ एक आदमी के जूतों के निशान हैं। इंस्पेक्टर जावेद जट ने झुककर ज़मीन को देखा, फिर बैठ गया। चंद लम्हे गौर करने के बाद उसने कहा, नहीं, अच्छी तरह से देखो। जावेद जट के कहने पर सब लोग दोबारा झुक गए। ये जाते वक्त के निशान हैं, वापस आने के अलग निशान नहीं है। सिपाही सलीम ने हैरान होकर पूछा, सर, अगर आदमी वापस नहीं आया तो गया कहाँ? जावेद जट ने जवाब दिया, यही सवाल इस केस की बुनियाद है। इस वक्त सिपाही बंशीर की नज़र नहर के किनारे झाड़ी में अटकी एक चीज़ पर पड़ी थी। कहने लगा, सर, यहाँ कपड़े का एक टुकड़ा फंसा हुआ है। इंस्पेक्टर ने किसी को भी हाथ लगाने से रोक दिया। वो खुद करीब गया। कपड़े का ये टुकड़ा खासा पुराना था और रंग भी वही था जो अल्लादिता के कुर्ते के बारे में उसके भाई ने बताया था। मगर जावेद जट ने फौरन ऐलान नहीं किया कि ये अल्लादिता का ही है, बल्कि उसने कहा, सिर्फ रंग मिलने से चीज़ साबित नहीं होती। पहले घर वालों से उसके कपड़ों की पूरी तफसील लेंगे, फिर बाद में हम फैसला करेंगे। अगर हर चीज़ को फौरन ही मकतूल से जोड़ दिया जाए तो तफ्तीश गलत रुख पर जा सकती है। इसी दौरान कांस्टेबल इशफाक ने भी नहर के पानी को गौर से देखा। पानी अपने मामूल के मुताबिक बह रहा था। कहीं भी खून, कपड़ा या कोई और वाज़ेह चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। जावेद जट ने कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा, इशफाक, अगर किसी ने लाश नहर में फेंकी होती तो हम सिर्फ इस ख्याल पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि पहले इसके हक़ में सबूत जमा करेंगे। इतने में गांव का एक किसान वहां पर आन पहुंचा। उसने बताया, साहब, कल असर से कुछ देर पहले मैंने एक सफ़ेद रंग की पुरानी सी एक ट्रॉली इस रास्ते से गुजरते देखी थी। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन तौर पर 3 सवालात किए। उन्होंने पूछा, गाड़ी किस सिमत गई थी, उसमें कितने आदमी थे और नंबर प्लेट देखी थी तुमने? किसान ने जवाब दिया, सिमत तो नहर वाले रास्ते की थी, लेकिन आदमियों की तादाद और नंबर प्लेट याद नहीं। जावेद जट ने नोट तो कर लिया, मगर अपनी टीम से कहा, ये सिर्फ एक इत्तला है, कोई सबूत नहीं। जब तक इसकी तस्दीक ना हो हम इस पर केस नहीं बनाएंगे। ये कहकर जावेद जट ने नहर के किनारे एक बार फिर नज़र दौड़ाई। उसकी निगाह अचानक नरम मिट्टी में बने एक ऐसे निशान पर जा ठहरी थी जिसे बाकी तीनों ने अभी तक देखा ही नहीं था। जावेद जट की नज़र नरम मिट्टी में बने एक गैर मामूली निशान पर पड़ी। वो उसे देखकर फौरी तौर पर घुटनों के बल बैठ चुका था। कांस्टेबल इशफाक भी करीब आ गया। कहने लगा, क्या बात है सर? जावेद जट ने उंगली से ज़मीन की तरफ इशारा किया। कहने लगा, ये देखो, यहाँ सिर्फ कदमों के निशान नहीं हैं। सबने ही गौर से देखा। ज़मीन पर तकरीबन 2 मीटर तक किसी भारी चीज़ को घसीटने का हल्का सा निशान मौजूद था। सिपाही बशीर फ़ौरन बोला, सर, लगता है कि लाश घसीटी गई है। जावेद जट ने फ़ौरन इसके बात को रोक दिया। कहने लगे, नहीं बशीर, पुलिस में लगता है पर केस नहीं बनता। ये निशान किसी बोरी, लकड़ी या किसी और भारी चीज़ का भी हो सकता है। जब तक सबूत ना मिले हम इसे लाश नहीं कहेंगे।
اور یہی اصل تفتیش کا اصول بھی ہوتا ہے۔ جاوید جٹ نے نشان کا آغاز اور اختتام کو غور سے دیکھا تھا۔ یہ نشان صرف 2 میٹر تک تھا، پھر ختم ہو گیا۔ وہ بولا اگر کوئی چیز لمبا فاصلہ گھسیٹتی جاتی ہے تو نشان بھی لمبا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف تھوڑی دیر کے لیے کوئی بھاری چیز زمین پر رکھی یا پھر سرکائی گئی ہے۔ جاوید جٹ کی یہ بات سب کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اتنے میں کانسٹیبل اشفاق نے قریب ہی مٹی میں ایک اور چیز دیکھی۔ کہنے لگا یہ سر، یہاں پر دیکھیں، مجھے یہ کسی ٹائر کا نشان لگتا ہے۔ انسپکٹر نے کانسٹیبل اشفاق کی طرف دیکھتے اس نشان کو منہ غور دیکھا۔ یہ کوئی عام بیل گاڑی کا نشان نہیں تھا، بلکہ ربڑ والے ٹائر کا نشان تھا، لیکن پورا نہیں، صرف آدھا ہی حصہ محفوظ تھا۔ جاوید جٹ نے کہا اس ایک نشان سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہی گاڑی اس واقعے سے متعلق ہے۔ یہ کچا راستہ ہے، یہاں پر بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی وغیرہ بھی آ سکتی ہے۔ پھر اس نے سپاہی سلیم کو حکم دیا، گاؤں جا کر معلوم کرو کل اس راستے سے کون کون سی گاڑیاں گزری تھیں۔ اگر صرف ایک ہی ٹرالر گزرا ہوگا تو پھر کسان کی بات مضبوط ہوگی، ورنہ نہیں۔ کانسٹیبل نے کہا جی بہتر سر۔ جاوید جٹ نے دوبارہ پورے علاقے پر نگاہ ڈالی۔ اب تک ان کے پاس صرف یہی حقائق تھے۔ یہ اللہ دیتا دوپہر کے بعد غائب ہوا تھا۔ اس کی لاٹھی چراگاہ میں ملی۔ وہ کچھ دور تک کسی دوسرے شخص کے ساتھ چلا بھی تھا۔ نہر کے قریب مقدر فاصلے تک کسی بھاری چیز کو سرکانے کا نشان ملا۔ میرے کا دھورا ٹائر کا نشان بھی موجود ہے، لیکن ابھی اس کا تعلق کسی سے ثابت نہیں ہوا۔ انسپکٹر نے اپنی ٹیم سے کہا ابھی ہمارے پاس شک کرنے کی ایک وجہ ہے، لیکن کسی پر الزام لگانے کا حق نہیں۔ اگلا قدم گاؤں والوں سے معلومات لینا ہے۔ اکثر سچ جا مقوا سے نہیں بلکہ لوگوں کی باتوں کے انداز سے نکلتا ہے۔ چاروں ہی واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ انسپکٹر جاوید جٹ اپنی ٹیم کے ساتھ گاؤں واپس آن پہنچا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک اہم فیصلہ لیا۔ اس نے کہا ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر کے سوالات نہیں کریں گے۔ کانسٹیبل اشفاق نے پوچھا کیوں سر؟ جاوید جٹ نے جواب دیا اگر ہم سب ایک دوسرے کے سامنے بات کریں گے تو ایک شخص کی بات سن کر دوسرا بھی وہی جواب دے گا۔ ہمیں ہر شخص کا بیان الگ الگ چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ دتا کے بڑے بھائی کا بیان لیا گیا۔ اس نے بتایا اللہ دتا کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ اپنا کام کرتا تھا اور شام کو سیدھا گھر آ جاتا۔ انسپکٹر نے فوراً پوچھا کسی سے قرض، کوئی خاندانی تنازع، کوئی جھگڑا وغیرہ؟ نہیں صاحب ایسی کوئی بات نہیں، ہم بہت ہی غریب ہیں، ہمارا ان لڑائی جھگڑوں سے کیا کام؟ جاوید جٹ نے اس کا یہ جواب نوٹ کیا مگر یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ پولیس صرف ایک بیان پر نتیجہ نہیں نکالتی۔ اس کے بعد دوسرے چوراہوں کو بھی الگ الگ بلایا گیا۔ پہلے چوراہے نے کہا اللہ دیتا خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ دوسرے نے بھی تقریباً ایک یہی بات کی، لیکن اس نے ایک نئی بات بھی بتائی۔ کہنے لگا صاحب پچھلے ہفتے میں نے اللہ دیتا کو ایک اجنبی آدمی سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ جاوید جٹ فوراً ہی متوجہ ہوا۔ کہنے لگا کون تھا آدمی؟ چوراہے نے کہا صاحب میں نے پہچانتا نہیں، وہ ہمارے گاؤں کا نہیں تھا۔ بات کس بارے میں ہو رہی تھی؟ چوراہے نے کہا صاحب فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ میں سن ہی نہیں سکا۔ جاوید جٹ نے کانسٹیبل اشفاق تاڑر کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ بات نوٹ کرو، لیکن یاد رکھو صرف اجنبی آدمی سے بات کرنا کوئی جرم نہیں، ہمیں اس آدمی کی شناخت بھی چاہیے۔ اسی دوران سپاہی سلیم بھی واپس آ گیا۔ کہنے لگا سر میں نے کچے راستے کے بارے میں پوچھ گچھ کی ہے۔ جاوید جٹ نے کہا گڈ، معلوم کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کل اس راستے سے صرف 2 ٹرالر گاڑیاں گزری تھیں، ایک دودھ والی تھی جو صبح آئی تھی اور دوسری ایک سفید پرانی ٹرالر گاڑی تھی جو دوپہر کے بعد دیکھی گئی۔ انسپکٹر نے پوچھا کسی نے کوئی نمبر وغیرہ دیکھا؟ کہنے لگا نہیں سر، مگر الگ الگ لوگوں نے اس ٹرالر کا ذکر کیا ہے۔ جاوید جٹ نے گہری سانس لی۔ کہنے لگے اچھا، اب کسان کی بات اکیلی نہیں رہی، 3 آزاد گواہ ایک ہی گاڑی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹرالر کو تلاش کرنا اب ضروری ہوگا۔ لیکن جاوید جٹ نے پھر بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہی مجرم کی ٹرالر گاڑی ہے، کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی براہ راست ثبوت موجود ہی نہیں تھا۔ انسپکٹر جاوید جٹ نے 3 الگ الگ گواہوں کے بیانات کو دوبارہ پڑھا۔ تینوں نے ایک ہی بات کہی تھی، کل دوپہر کے بعد ایک ٹریکٹر ٹرالی اس کچے راستے سے گزری تھی۔ جاوید جٹ نے کانسٹیبل اشفاق سے کہا یاد رکھو 3 گواہوں کا ایک جیسا بیان بھی صرف اطلاع ہوتا ہے،
کوئی ثبوت نہیں۔ پہلے معلوم کرو کہ یہ ٹریکٹر تھا کس کا۔ نہیں سر۔ جاوید جٹ کی ٹیم گاؤں پہنچی۔ جاوید جٹ نے گاؤں کے نمبردار سے پوچھا، تمہارے گاؤں میں کتنے ٹریکٹر ہیں؟ نمبردار نے کہا، صاحب ہمارے گاؤں میں 4 ٹریکٹر ہیں، باقی لوگ آس پاس کے دیہات سے بھی آ جاتے ہیں۔ انسپکٹر نے فوراً ہی چاروں مالکان کے نام نوٹ کیے۔ اس نے کسی کو بھی تھانے بلانے کے بجائے خود ان کے گھر پر جا کر بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی واضح تھی، اگر اصل مجرم انہی میں سے ہوا تو اچانک پولیس کو دیکھ کر اس کا رویہ بدل سکتا تھا، اور جاوید جٹ وہی رویہ دیکھنا چاہتا تھا۔ پہلے دن ٹریکٹر مالکان نے بتا دیا کہ ان کے ٹریکٹر کل پورا دن کھیتوں میں کام کرتے رہے تھے۔ جاوید جٹ نے صرف بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ اس نے ان کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں سے بھی الگ الگ پوچھا تھا۔ سب کے ہی بیانات ایک جیسے تھے۔ ان 3 ٹریکٹروں پر شک وقتی طور پر کم ہو گیا تھا۔ اب صرف 4تھا ٹریکٹر باقی رہ گیا تھا، مگر ایک عجیب بات یہ سامنے آئی، اس ٹریکٹر کا مالک 2 دن سے گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں نے یہ بتایا کہ وہ رشتہ داری میں گیا ہوا ہے۔ جاوید جٹ نے محض گردن ہلائی تھی۔ وہ بولا، اشفاق اس کے رشتہ دار کا گاؤں معلوم کرو، اگر وہ واقعی وہاں گیا تو کسی نے اسے دیکھا ہوگا۔ واپس آتے جاوید جٹ نے آیتکی سے کہا، ابھی تک ہمارے پاس صرف ایک گمشدہ چوراہا اور ایک ٹریکٹر ٹرالی کی طرح چند سوراخ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اکیلا کسی کو قاتل ثابت نہیں کرتا۔ اب ہمیں ایک ایسا مضبوط ثبوت چاہیے جو ان سب کو آپس میں جوڑ دے، جو ہمیں چلنے کا راستہ دے۔ اسی لمحے سپاہی سلیم دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، سر اللہ دیتا کہ بھیڑوں میں ایک بوڑھا چوراہا مجھے عجیب بات بتا رہا ہے۔ جاوید جٹ فوراً اس کی طرف مڑا، کہنے لگا، چلو پہلے اس کی بات سنتے ہیں۔ کئی بار کیس کا سب سے اہم سراغ انسان نہیں بلکہ چوراہے کے روزمرہ معاملات سے بھی جا ملتا ہے۔ انسپکٹر جاوید جٹ فوراً اس بوڑھے چوراہے کے پاس آن پہنچے تھے۔ اس کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ وہ 40 سال سے اسی چوراہ گاہ میں اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا۔ جاوید جٹ نے نرمی سے پوچھا، بابا تمہیں کیا بات یاد آئی ہے؟ اس بوڑھے نے چند لمحے سوچ کر کہا، پتر اللہ دیتا کی بھیڑیں کل شام جب واپس آئیں تو ایک بھیڑ کم تھی۔ کانسٹیبل اشفاق چونک گیا، لیکن گھر والوں نے تو کہا تھا کہ تمام ہی بھیڑیں واپس آ گئی ہیں۔ بوڑھے نے کہا، رات کو اندھیرا تھا نا، کسی نے گنتی نہیں کی ہوگی صاحب۔ صبح میں گیا تھا تو میں نے دیکھا ایک بھیڑ غائب تھی۔ انسپکٹر جاوید کچھ خاموش سا ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اللہ دیتا کے بڑے بھائی کو بلایا، پوچھا، تمہارے پاس کل کتنی بھیڑیں تھیں؟ کہنے لگا، 25۔ آج کتنی ہیں؟ 25 ہی ہوں گی صاحب۔ جاوید جٹ نے کہا، ایک بار پھر گنو۔ بھائی نے ایک بار پھر خود گنتے کی۔ وہ حیران سا ہو کر کہنے لگا، صاحب 24 ہیں۔ جاوید جٹ نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دیتا کے ساتھ صرف ایک انسان نہیں، ایک جانور بھی غائب ہوا ہے۔ کانسٹیبل اشفاق نے پوچھا، سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جاوید جٹ نے جواب دیا، بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر قاتل صرف اللہ دیتا کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے تو پھر وہ بھیڑ کو چھوڑ دیتا۔ ایک بھیڑ کا غائب ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ واقعے کے وقت ریوڑ بکھرا ہوا ہوگا، جہاں وہ بھیڑ کسی ایسی سمت چلی گئی ہے جہاں ابھی تک کسی نے اسے تلاش ہی نہیں کیا۔ اس نے اب کے فوراً حکم دیا، آج ہم اللہ دیتا کو نہیں بلکہ اس گمشدہ بھیڑ کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سپاہی بشیر حیران سا رہ گیا، کہنے لگا، سر ہم آدمی کی بجائے اس بھیڑ کو کیوں ڈھونڈیں گے؟ جاوید جٹ مسکرا دیا، کہنے لگا، تفتیش میں کبھی کبھی ایک جانور بھی انسان سے بہتر گواہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس نے اپنی ٹیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کانسٹیبل اشفاق اور سپاہی سلیم نہر کے ساتھ ساتھ تلاش کریں۔ جاوید جٹ اور سپاہی بشیر اس سمت جائیں گے جہاں گمشدہ بھیڑ کے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سپاہی بشیر نے دور ایک کانٹے دار جھاڑی میں سفید اون کا ایک گچھا دیکھا۔ جاوید جٹ نے اسے غور سے دیکھا۔ اس نے اون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، یہ صرف اون نہیں بلکہ یہ بتائے گی کہ بھیڑیا کس ناطے سے گئی تھی۔ اس نے ارد گرد کی زمین دیکھی، وہاں بھیڑ کے تازہ کھروں کے نشان ایک تنگ پگڈنڈی کی طرف جا رہے تھے۔ جاوید جٹ نے آیتکی سے کہا، اشفاق کو بلاؤ، لگتا ہے کہ آج پہلی بار ہم اس راستے پر جا رہے ہیں جہاں پر کل کسی نے قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ چاروں ہی پولیس والے خاموشی سے انہیں نشانات کے پیچھے چل پڑے تھے۔ یہ راستہ عام چراگاہ سے ہٹ کر جھاڑی اور جنگلی کیکر کے درختوں کی طرف جا رہا تھا۔ انسپکٹر جاوید جٹ اچانک رک گیا۔
اس نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ اس نے کوئی بھی اپنے قدم یا نشانات پر نہیں رکھے گا، بلکہ سب ایک طرف سے سائڈ پر ہو کر چلیں گے۔ کانسٹیبل اشفاق نے پوچھا، لیکن سر کیوں؟ جاوید جٹ نے جواب دیا، اگر یہ واقعی اس بھیڑ کے نشان ہے تو پھر ہم خود ہی انہیں مٹا دیں گے، بعد میں ضرورت پڑی تو ان کا جائزہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ جاوید جٹ کی بات سن کر سب احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ تقریباً 100 گز بعد جھرنے کے درمیان ایک چھوٹی سی کھلی جگہ نظر آئی۔ وہاں پر زمین پر بھیڑ کے بیٹھنے کے تازہ نشانات تھے۔ چند قدم آگے جا کر سپاہی بشیر نے آواز دی، کہنے لگا، سر وہ رہی بھیڑ۔ سب نے دیکھا اللہ دیتا کی گمشدہ بھیڑ ایک جھاڑی میں الجھی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی گردن میں بندھی رسی کانٹوں میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی، اسی وجہ سے وہ واپس لیبل کے ساتھ نہیں جا سکی تھی۔ انسپکٹر جاوید جٹ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ اس نے پہلے بھیڑ کو آزاد نہیں کیا بلکہ ارد گرد کی زمین کا جائزہ لیا۔ چند لمحوں بعد اس نے کانسٹیبل اشفاق سے کہا، دیکھو یہاں سے بھیڑ کے نشان نہیں ہیں۔ اشفاق جھکا، واقعی وہاں پر انسان کے قدموں کے بھی نشانات تھے، لیکن یہ وہی نشانات نہیں تھے جو پہلے چراگاہ میں ملے تھے۔ یہ نشانات اس کھلی جگہ سے آگے خشک نالے کی طرف جا رہے تھے۔ جاوید جٹ نے آہستگی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑ یہاں تک اکیلی آئی، لیکن اس کے بعد کوئی انسان بھی اسی سمت گیا ہے۔ سپاہی سلیم نے پوچھا، سر کیا وہ اللہ دیتا ہو سکتا ہے؟ جاوید جٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی دوسرا ہو۔ جب تک ثبوت نہ ملے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے بھیڑ کو کانٹوں سے آزاد کیا اور سپاہی بشیر کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسے اس کے بھائی تک پہنچا دے۔ پھر جاوید جٹ، کانسٹیبل اشفاق اور سپاہی سلیم انہی قدموں کے نشانات کے پیچھے خشک نالے کی طرف بڑھنے لگے۔ چند منٹ بعد جاوید جٹ اچانک رک گیا۔ نالے کے کنارے پر مٹی پر اسے ایک ایسی چیز نظر آئی جس نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ وہ جھکا، اس نے اس کو بغور دیکھا اور صرف اتنا کہا، اب مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ یہ صرف گمشدگی کا کیس نہیں رہا۔ اس کے بعد میٹر جاوید جٹ اب نالے کے کنارے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ کہنے لگا، کانسٹیبل اشفاق اور سپاہی سلیم بھی اس کے قریب آ گئے۔ کہنے لگا، سر مطلب کیا ہے اور یہ ہے کیا؟ جاوید جٹ نے انگلی سے مٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں ایک ربڑ کی چپل پڑی ہے، صرف ایک چپل، دوسری غائب تھی۔ اللہ دیتا کے بھائی نے پہلے ہی بیان دے دیا تھا کہ اللہ دیتا زیادہ تر ننگے پاؤں اپنی بھیڑیں چڑھاتا تھا، اس لیے یہ چپل اس کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ انسپکٹر نے فوراً کہا، یہ چپل اللہ دیتا کی نہیں لگتی۔ سپاہی سلیم نے پوچھا، سر پھر کس کی ہو سکتی ہے؟ جاوید جٹ نے جواب دیا، ابھی نہیں معلوم، لیکن ایک بات ضرور معلوم ہے، جو آدمی یہاں پر آیا تھا اس کی چپل یہیں پر رہ گئی ہے، مگر وہ اسے لینے واپس نہیں آیا۔ کانسٹیبل اشفاق نے پوچھا، سر اگر وہ واپس آئے ہی نہ ہو تو؟ جاوید جٹ نے جواب دیا، یہی تو جاننا ہے۔ پھر اس نے چپل کے ارد گرد زمین کو دیکھا۔ وہاں پر جدوجہد کے واضح نشان نہیں تھے، لیکن مٹی کے کچھ نگہوں پر صاف طور پر دبی ہوئی دکھائی دیتی، جن سے ایک سے زیادہ آدمی چند لمحے وہاں پر کھڑے رہے ہوں۔ اسی وقت سپاہی سلیم نے خشک نالے کے اندر آ کر آواز دی، سر ادھر آئیں۔ نالے کے اندر ایک جگہ تازہ مٹی نظر آ رہی تھی، مگر جاوید جٹ فوراً نیچے نہیں اترا۔ اس نے پہلے اوپر کھڑے ہو کر پورا ہی علاقہ دیکھا۔ میر مولا اشفاق، یاد رکھو، قاتل اکثر پولیس کو وہی دکھانا چاہتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے، اس لیے پہلے پورا علاقہ دیکھو، پھر اس جگہ کو ہاتھ لگاؤ۔ تقریباً 15 منٹ تک انہوں نے نالے کے دونوں ہی کناروں کا بھرپور جائزہ لیا، کوئی دوسرا مشتبہ نشان نہ ملا۔ تب جاوید جٹ نالے میں اترا۔ اس نے مٹی کو ہاتھ سے نہیں چھڑا، صرف دیکھ کر بولا، اس جگہ کی قانونی طریقے سے کھدائی ہوگی، اگر یہاں کچھ ہے بھی تو ثبوت کے ساتھ ہی نکلے گا، اندازے سے نہیں۔ اس نے کانسٹیبل اشفاق کو حکم دیا، کھدائی کے لیے ضروری انتظام کرو۔ پھر چاروں نے نالے کے گرد پہرا دے دیا۔ جاوید جٹ کی نظریں اسی تازہ مٹی پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا یہ مٹی صرف مٹی نہیں بلکہ کسی بڑے راز کو اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے۔ شام ہونے میں بھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ کانسٹیبل اشفاق، سپاہی سلیم اور سپاہی بشیر پہلے ہی اس جگہ کو خالی کروا چکے تھے تاکہ کوئی بھی ثبوت خراب نہ ہو۔ گاؤں کے نمبردار اور 2 معزز دیہاتی بھی بطور گواہ موجود تھے۔ جاوید جٹ نے سب کے سامنے کہا، آج جو بھی ہوگا وہ سب کی موجودگی میں ہوگا، بعد میں یہ کوئی نہ کہے کہ پولیس نے اپنی طرف سے کچھ رکھا ہے یا پھر نکالا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کھدائی شروع کروانے کا حکم دے دیا۔
تقریباً 1.5 فٹ مٹی ہٹانے کے بعد بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ مزدور فوراً رک گیا، چلا کر کہنے لگا صاحب لگتا ہے ادھر کچھ دبا ہوا ہے۔ جاوید جٹ خود بھی گھڑے کے کنارے آیا، مزدور کو ہدایت کرتے ہوئے کہا اس کے اوپر سے احتیاط سے مٹی ہٹاؤ۔ چند لمحوں بعد ایک بوری کا کونا نظر آ گیا، پورے ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اس بوری کو ایسا ایسا باہر نکالا گیا، اس کا منہ مضبوطی سے رسی سے بندھا ہوا تھا۔ جاوید جٹ نے گواہوں کی موجودگی میں یہ رسی کھلوائی، بوری بھی باہر نکلی۔ بوری کا منہ کھلتے ہی اندر ایک نامعلوم شخص کی لاش تھی، مگر وہ شخص اللہ دیتا نہیں تھا۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال لگ رہی تھی، سر کے پچھلے حصے پر شدید چوٹ کا نشان تھا۔ گاؤں والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سپاہی منشی بے اختیار بولا سر یہ تو اللہ دیتا کی گمشدگی نے ایک اور قتل کا راز کھول دیا ہے۔ جاوید جٹ نے آجزی سے کہا نہیں بشیر، ابھی صرف اتنا ثابت ہوا ہے کہ یہاں ایک قتل ہوا ہے، یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس کا اللہ دیتا سے کیا تعلق ہے۔ پھر اس نے لاش کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا لیکن اگر میرا اندازہ درست ہے تو اللہ دیتا نے شاید اس نے قتل کو ہوتے دیکھا تھا اور شاید اسی لیے وہ آج تک گھر واپس نہیں پہنچا۔ نوروئی پولیس اہلکار اب خاموش سے کھڑے تھے، ہم نے صرف ایک گم شدہ چوراہے کا نہیں بلکہ 2 الگ مگر آپس میں جڑے ہوئے جرائم کا کیس بنتا جا رہا تھا۔ نامعلوم شخص کی لاش کو قانونی کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ گاؤں والوں میں خوف سا پھیل چکا تھا، ہر شخص ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا کیا اللہ دیتا بھی مارا جا چکا ہے؟ انسپکٹر جاوید جٹ نے سب کے سامنے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں، ابھی ایسا کہنا کچھ غلط ہوگا، ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ دیتا مر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زخمی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کہیں قید کر دیا گیا ہو، یا پھر اس کے ساتھ کچھ اور ہوا ہو۔ یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے۔ جاوید جٹ نے کانسٹیبل اشفاق سے کہا اشفاق اب اس لاش کی شناخت سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ مرنے والا ہے کون تب تک ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ اسے کس نے اور کس وجہ سے کیوں قتل کیا ہے۔ پھر جاوید جٹ نے موقع پر موجود لوگوں سے اس مقتول بندے کی شناخت کروائی، مگر وہ اس علاقے کا رہنے والا ہی نہیں تھا۔ ہر شخص نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر جاوید جٹ نے حکم دیا کہ قریبی تمام تھانوں کو اس شخص کی عمر، حلیہ اور کپڑوں کی تفصیل بھیجو، دیکھو کہیں کسی نے کوئی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی ہو۔ کانسٹیبل شفیق جو اس لاش کی تلاشی لے رہا تھا کہنے لگا سر لاش کی جیبیں بھی خالی ہیں۔ جاوید جٹ نے کہا یہ بھی ایک اہم بات ہے، اگر شناخت کی ہر چیز نکال دی گئی ہے تو قاتل یہ چاہتا تھا کہ لاش بہت دیر سے جانی پہچانی جائے، بلکہ یہ پہچان کے قابل ہی نہ رہے۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے اس نے اپنے ذہن میں اب تک کے تمام حقائق دہرائے ہوں۔ اللہ دیتا دوپہر کے بعد غائب ہوا، ایک نامعلوم شخص کی لاش ویران جگہ سے ملی، لاش کی شناخت چھپانے کی کوشش کی گئی، اللہ دیتا بھی اسی دن لاپتہ ہوا۔ جاوید جٹ نے آہستگی سے کہا اب یہ سب کچھ مجھے اتفاق نہیں لگتا، لیکن پولیس میں شک اور ثبوت الگ الگ چیزیں ہیں اور ہمیں ان دونوں کو ہی ملانا ہوگا۔ اگلے ہی روز جاوید جٹ کو قریبی ضلع کے ایک تھانے سے پیغام موصول ہوا۔ ایک سپاہی موٹر سائیکل پر تیزی سے تھانے پہنچا تھا، اس نے جاوید جٹ کو سلام کیا اور کہا سر ہمارے تھانے دار صاحب نے آپ کے لیے یہ لفافہ بھیجا ہے۔ جاوید جٹ نے لفافہ کھولا، چند سطریں پڑھی اور میری بار اس کے چہرے پر سنجیدگی مزید بڑھ گئی۔ کہنے لگا لگتا ہے ہمیں مقتول کی شناخت کا پہلا سراغ مل گیا ہے۔ پیغام میں لکھا تھا کہ 3 روز پہلے ایک شخص کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہوئی تھی، اس کی عمر تقریباً 45 سال تھی، قد، لباس، حلیہ کافی حد تک اسی نامعلوم لاش سے ملتا ہے۔ مگر جاوید جٹ نے فوراً یہ نہیں مانا کہ یہ مقتول ہے، وہ بولا صرف حلیہ ماننے سے شناخت نہیں ہوتی، پہلے گھر والے لاش یا کپڑوں کی شناخت کریں گے۔ اگلی ہی صبح جاوید جٹ، کانسٹیبل اشفاق، سپاہی سلیم اور سپاہی بشیر اس گاؤں روانہ ہوئے جہاں سے گمشدگی کی رپورٹ درج ہوئی تھی۔ وہ اس گھر کے سامنے جا پہنچے تھے، وہاں پر ایک سادہ سا کچا سا گھر تھا، دروازہ ایک عمر رسیدہ خاتون نے کھولا تھا۔ جاوید جٹ نے اپنا تعارف کروا نہایت نرمی سے کہا اماں آپ کے گھر سے جو شخص لاپتہ ہوا تھا وہ تھا کون؟ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو سے آ گئے، کہنے لگی میرا بیٹا تھا اکرم۔ کیوں بیٹا، اس کے بارے میں کیا کچھ پتہ چلا ہے؟ جاوید جٹ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا نہیں اماں،
हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने उस बूढ़ी माँ का हाथ हाथों में लेते हुए कहा, अम्मा आप अपने आप को संभालो, हमारे साथ ताउन करो। जिसने आपके बेटे के साथ कुछ भी बुरा किया होगा मैं उसे कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाऊंगा। जावेद जट ने बड़ी मुहिम सी बात की थी। वो बूढ़ी औरत हक्का बक्का से जावेद जट का चेहरा देखने लगी। जावेद जट ने फौरन सवाल किया, अम्मा वो काम क्या करता था? उत्तर, वो काश्तकार था, अपने बाप की छोड़ी हुई ज़मीन को संभालता था। अच्छा अम्मा ये बताओ, आपने आखिरी बार उसे कब देखा था? 3 दिन पहले, जब वो लापता हुआ था। सुबह मुझे कहकर निकला था कि ज़मीन के मामले पर बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, किसके साथ? उस अम्मा ने कहा, अपने चचाजाद माई नियाज अली के साथ। ये पहला नाम था जो इस केस में सामने आया था, मगर जावेद जट ने उसे कातिल नहीं समझा। उसने सिर्फ ये नाम नोट किया था। फिर उसने पूछा, क्या इन दोनों में पहले भी कभी झगड़ा होता था? इस बार उस बूढ़ी अम्मा के साथ आन खड़े हुए अकरम के बड़े भाई ने जवाब दिया, जी साहब, हमारे दरमियान 8 एकड़ ज़मीन का मुकदमा चल रहा था। जावेद जट ने फौरन सवाल किया, क्या ये मुकदमा अभी भी चल रहा है या फिर फैसला हो चुका है? फैसला अभी नहीं हुआ थानेदार साहब, अगली पेशी अगले महीने है। इंस्पेक्टर ने दिल में एक बात नोट की, अगर मुकदमा अदालत में चल रहा था तो फिर कत्ल करने की वजह सिर्फ ज़मीन होना काफ़ी नहीं, इसे यह भी साबित करना होगा कि झगड़ा हाल ही में ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका था। फिर उसने आखिरी सवाल किया, क्या अकरम ने मरने से पहले किसी धमकी का जिक्र किया था? घर में चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। तब अकरम की बीवी ने धीमी आवाज़ में कहा, साहब, 2 दिन पहले नियाज अली ने यह कहा था मेरे शौहर से, ये ज़मीन या तो मेरी होगी या फिर किसी की नहीं रहेगी। जावेद जट ने कांस्टेबल की तरफ देखा। कांस्टेबल अशफाक ने कहा, जी सर, मैंने सारा बयान लिख लिया है। इंस्पेक्टर जावेद जट नियाज अली के घर से उठकर अपनी टीम के साथ सीधा नियाज अली के घर आन पहुंचा था। नियाज तकरीबन 50 साल का मजबूत जिस्म वाला किसान था। जावेद जट ने अपना तारुफ करवाया और सीधा सवाल किया। उन्होंने कहा, अकरम से तुम्हारा ताल्लुक क्या था? नियाज अली ने जवाब दिया, वो मेरा चचाजाद भाई था। आखिरी बार कब मिले थे? 3 दिन पहले सुबह में। किस लिए? ज़मीन पर झगड़े पर बात करने के लिए। उसने फिर दूसरा सवाल करते हुए कहा, यह बात कहाँ पर हुई थी? नियाज अली ने कहा, मेरे डेरे पर। कितनी देर? आधा घंटा। फिर ये साहब के वजह से मैं वहाँ से चला गया था। किधर गया था? नियाज अली चल लम्हे खामोश रहा, कहने लगा, ये तो मुझे नहीं मालूम। जावेद जट ने उसके चेहरे के तासुरात बड़े ही गौर से देखे, मगर कोई तबसरा नहीं किया था। फिर उन्होंने एक और सवाल किया, कहने लगे, तुम्हारे डेरे पर उस वक्त और कौन कौन मौजूद था? नियाज अली ने कहा, मेरा मजदूर नज़ीर अहमद था और बस और कोई नहीं। इंस्पेक्टर जावेद जट ने कांस्टेबल अशफाक की तरफ देखा। उन्होंने कहा, अशफाक, नज़ीर का बयान अलग से लेना, नियाज अली के सामने नहीं। ये एक जावेद जट की आदत थी, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के सामने बयान देते तो सच और झूठ में फ़र्क करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। नियाज अली ने अचानक पूछा, थानेदार साहब, क्या आपको ये लगता है कि मैंने अकरम को कत्ल किया है? जावेद जट ने परसकून लहजे में कहा, मुझे अभी कुछ नहीं लगता, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी बात सबूतों से मिलती है या नहीं। ये सुनकर नियाज अली खामोश हो गया। घर से निकलते ही सिपाही सलीम ने आयतगी से कहा, सर, नियाज अली खासा घबराया हुआ लग रहा था। जावेद जट ने फौरन कहा, घबराहट जुर्म का सबूत नहीं होती। बाज़ बेगुनाह लोग भी पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। हमें उसके बयान की तस्दीक करनी होगी। इसी वक्त कांस्टेबल अशफाक वापस आ गया, कहने लगा, सर, नज़ीर घर पर नहीं मिला है। जावेद जट रुक गया, कहने लगा, पूछा नहीं कहाँ गया है? सर, उसकी घरवाली का कहना यह है कि वो कल शाम से अपने दोस्त के गांव गया हुआ है। जावेद जट ने कोई तबसरा नहीं किया। फिर इतना कहा, कल सुबह सबसे पहले मैं नज़ीर से बात करूंगा। अगर नियाज सच बोल रहा है तो फिर नज़ीर का बयान भी वही होगा, और अगर दोनों की बातें मुख्तलिफ हुई तो फिर हमें पहला हकीकी तजाद मिल जाएगा। फिर उन्होंने जीप में बैठते हुए कांस्टेबल अशफाक से कहा, अशफाक, गाड़ी को डेरे की तरफ मोड़ लो। और इस वक्त जावेद जट नियाज अली के डेरे पर उसके सहन बैठक में मौजूद थे। उन्होंने नियाज अली के मुताबिक वो जगह देखी जहाँ पर नियाज अली की अकरम से मुलाकात हुई थी। वहाँ पर लड़ाई हड़ाई का कोई निशान नहीं था। सिपाही सलीम ने कहा, सर, अगर कत्ल नहीं हुआ तो क्या नियाज अली सच बोल रहा है? जावेद जट ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए नहीं,
اگر قتل کہیں اور ہوا ہو تو یہ جگہ صاف ہونا فطری بات ہے۔ اسی دوران ڈیرے پر خدمت گار موجود تھا۔ اسے جاوید جٹ نے کہا، کیا 3 دن پہلے تم نے صبح اکرم کو یہاں دیکھا تھا؟ بوڑھے نے کہا، جی صاحب، میں نے اسے ڈیرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جاوید جٹ نے پوچھا، کیا واپس نکلتے بھی دیکھا تھا؟ بوڑھا چند لمحے سوچتا رہا، کہنے لگا، نہیں صاحب، میں اپنا کام ختم کر کے قید میں چلا گیا تھا، اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ بیان بڑا ہی اہم تھا۔ اسے صرف اتنا ثابت ہوا کہ اکرم نیاز علی کے ڈیرے تک پہنچا تھا، پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ وہاں سے نکلا تھا یا نہیں۔ انسپکٹر جاوید جٹ نے فوراً کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ انہوں نے اشفاق سے کہا، اب ہمیں ایسا آدمی چاہیے جس نے دوپہر کے وقت اس راستے پر نظر رکھی ہو۔ اگر اکرم ڈیرے سے نکلا ہوگا تو پھر کسی نہ کسی نے اسے ضرور دیکھا ہوگا۔ اگلے دن جاوید جٹ کے آنے پر سپاہی بشیر نے اطلاع دی، سر، نیاز علی کا مزدور نذیر اپنے گھر آ چکا ہے، وہ اس وقت اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے۔ جاوید جٹ نے کہا، بہت اچھا۔ سپاہی بشیر نے کہا، سر، پھر آپ کیا کہتے ہیں، اسے تھانے بلائیں یا خود اس کے کھیت میں جائیں گے؟ نذیر کو تھانے بلانے کے بجائے انسپکٹر جاوید جٹ خود اس کے کھیت میں پہنچ چکے تھے۔ کانسٹیبل اشفاق نے آہستگی سے کہا، سر، آپ نے اسے تھانے کیوں نہیں بلایا؟ جاوید جٹ نے جواب دیا، گواہ اپنے ماحول میں زیادہ فطری بات کرتا ہے، تھانے آتے ہی بہت سے لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نذیر تقریباً 35 سال کا مزدور آدمی تھا۔ اس نے پولیس کو دیکھ کر سلام کیا۔ جاوید جٹ نے نرم لہجے میں پوچھا، 3 دن پہلے صبح تم نیاز علی کے ڈیرے پر موجود تھے؟ اس نے کہا، جی صاحب۔ انہوں نے پوچھا، کیا اکرم آیا تھا؟ جی آیا تھا۔ کس لیے؟ زمین کے معاملے پر بات کرنے کے لیے۔ نذیر کا یہ جواب نیاز علی کے بیان سے ملتا تھا۔ جاوید جٹ نے اگلا سوال کیا، پھر کیا ہوا؟ نذیر نے کہا، صاحب، ان دونوں میں کچھ تلق کلامی ہوئی۔ جاوید جٹ نے کہا، کیا یہ تلق کلامی جھگڑے یا پھر ہاتھا پائی کی نوبت کو جا پہنچی تھی؟ نذیر نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھا پائی کی کوئی نوبت نہیں آئی تھی۔ جاوید جٹ اسے خاموشی سے سنتا رہا، پھر کہا، اکرم واپس کب گیا تھا؟ نذیر نے فوراً کہا، تقریباً 10 بجے۔ جاوید جٹ نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ پوچھا، تم اس کے بعد خود کہاں گئے تھے؟ میں نہر والے کھیت میں پانی لگانے چلا گیا تھا صاحب۔ 15-20 منٹ بعد پولیس وہاں سے روانہ ہو گئی۔ راستے میں سپاہی سلیم نے حیرت سے پوچھا، سر، نذیر نے تو نیاز والی ہی بات کی ہے، پھر آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ جاوید جٹ نے خاموشی گاڑی رکوائی، پھر انہوں نے کانسٹیبل کے ہاتھ میں موجود نوٹ بک کھولا۔ ایک پیج پر نیاز علی کا بیان تھا تو دوسرے پر نذیر کا۔ وہ بولا، دونوں کے بیانات تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن ایک بہت اہم فرق موجود ہے۔ کانسٹیبل اشفاق نے پوچھا، کون سا فرق سر؟ جاوید جٹ نے کہا، نیاز علی نے کہا تھا کہ اکرم تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے پاس رہا تھا، پر نذیر کہتا ہے کہ اکرم 10 بجے چلا گیا۔ جاوید جٹ نے اپنی گھڑی دیکھی اور بولا، اکرم تقریباً 8 بجے گھر سے نکلا تھا، اگر راستے کا وقت بھی شامل کر لیں تو آدھے گھنٹے میں واپس نہیں جا سکتا، اور اگر 10 بجے تک رکا رہا تو من غفار کا آدھا گھنٹے والا بیان غلط ہے۔ سپاہی بشیر نے کہا، سر، ہو سکتا ہے کہ اسے وقت یاد نہ رہا ہو۔ جاوید جٹ مسکرایا، کہنے لگا، بالکل، اسی لیے صرف اس تضاد پر کسی کو مجرم نہیں کہیں گے، لیکن اب ایک کام ہم ضرور کریں گے، ہم اکرم کے گھر سے نیاز علی کے ڈیرے تک کا راستہ خود طے کریں گے، اسی رفتار سے جس رفتار سے ایک عام آدمی پیدل چلتا ہے۔ اگلی صبح انسپکٹر جاوید جٹ، کانسٹیبل اشفاق، سپاہی سلیم اور سپاہی بشیر اکرم کے گاؤں آن پہنچے۔ جاوید جٹ نے اکرم کے بڑے بھائی سے کہا، ہم بھی وہی راستہ دیکھنا چاہتے ہیں جس راستے سے اکرم اس دن گیا تھا۔ اکرم کا بڑا بھائی راشد خاموشی کے ساتھ جاوید جٹ کے سنگ ہو لیا۔ جاوید جٹ راستے میں ہر موڑ، ہر پگ ڈنڈی اور ہر قید کو غور سے دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے راستے پر ایک پرانا کنواں بھی موجود تھا، وہاں ایک کسان اپنی بیل گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ جاوید جٹ نے اسے پوچھا، 3 دن پہلے صبح تم یہاں پر تھے؟ کسان نے جواب دیا، جی صاحب، میں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے یہاں پر اکرم کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا، جی دیکھا تھا نا۔ کیا اکیلا دیکھا تھا؟ جی اکیلا ہی دیکھا تھا۔ اچھا، کس طرف جا رہا تھا وہ؟ نیاز علی کے ڈیرے کی طرف۔ جاوید جٹ نے اگلا سوال کیا، کیا واپسی پر بھی دیکھا تھا؟ کسان نے فوراً جواب دیا، نہیں صاحب، اگر وہ واپس اسی راستے سے آتا تو پھر میری نظر ضرور اس پر پڑتی۔ جاوید جٹ خاموش ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی غیر متعلقہ گواہ نے ایک اہم بات بتائی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ اس نے کانسٹیبل اشفاق سے کہا، اشفاق، یاد رکھو،
ان سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکرم اس راستے سے گیا تھا، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ واپس نہیں آیا، کیونکہ وہ کسی دوسرے راستے سے بھی جا سکتا تھا۔ جاوید جٹ نے سپاہی سلیم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ سپاہی سلیم راشد کے ساتھ آگے چل رہا تھا اور وہ راشد کو آگے چلتا ہوا چھوڑ کر ان کی طرف آ گیا تھا۔ اس نے کہا، سر، نیاز علی کے ڈیرے سے ایک دوسرا کچا راستہ بھی نکلتا ہے جو سیدھا چراگاہ اور کوشک نالے کی طرف جاتا ہے۔ جاوید جٹ نے کہا، اگر اکرم اس دوسرے راستے سے گیا تھا تو یہی راستہ اللہ دیتا کہ چراگاہ کے قریب سے بھی تو گزرتا ہے۔ کانسٹیبل اشفاق چونک سا گیا۔ سر، یعنی دونوں ہی کیس پہلی بار ایک ہی راستے پر مل رہے ہیں؟ جاوید جٹ نے کہا، ہاں، صرف ایک راستہ ملا ہے، ابھی قاتل نہیں، لیکن اب ہمیں اسی راستے کی مکمل تفتیش کرنی ہوگی۔ انسپکٹر جاوید جٹ اپنی ٹیم کے ساتھ اس کچے راستے پر پہنچا جو نیاز علی کے ڈیرے سے چراگاہ کی طرف جاتا تھا۔ وہ جلدی میں آگے نہیں بڑھا تھا، بلکہ اس نے پہلے پورا راستہ غور سے دیکھا۔ کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا نالا تھا جس پر مٹی کا ایک تنگ سا راستہ بنا ہوا تھا۔ جاوید جٹ نے پوچھا، یہ راستہ استعمال کون کرتا ہے؟ راشد نے کہا، صاحب، جو بھی نیاز علی کے ڈیرے سے چراگاہ یا نہر کی طرف جاتا ہے اسی راستے سے گزرتا ہے۔ کانسٹیبل اشفاق نے یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ جاوید جٹ نے کانسٹیبل اشفاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کام راستہ ہے، اس میں یہاں ملنے والے قدموں کے نشان کسی ایک آدمی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمیں ایک ایسا ثبوت چاہیے جو کسی خاص شخص سے جڑ سکے۔ اسی دوران سپاہی بشیر نے اطلاع دی، سر، اکرم کی بیوی نے یہ بتایا ہے کہ اکرم گھر سے نکلتے وقت اپنی چاندی کی انگوٹھی بھی پہنے ہوئے تھا۔ جاوید جٹ نے فوراً پوچھا، لاش سے انگوٹھی ملی تھی؟ نہیں سر، لاش کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں تھی، سپاہی سلیم نے کہا۔ سر، ہو سکتا ہے کہ قاتل انگوٹھی اتار کر لے کر چلا گیا ہو۔ اشفاق کی بات پر جاوید جٹ نے محض سر ہلایا، کہنے لگے، ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انگوٹھی راستے میں ہی کہیں گم ہو گئی ہو۔ دونوں ہی امکانات برابر ہیں۔ اس نے اپنی پوری ٹیم کو حکم دیا کہ نیاز علی کے ڈیرے سے لے کر اس خشک نالے تک پورا راستہ دوبارہ دیکھا جائے، مگر یاد رکھنا، اگر کوئی چیز ملے تو ہاتھ نہیں لگانا، بلکہ پہلے مجھے بلانا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سپاہی سلیم نے دور سے آواز دیتے ہوئے کہا، سر، یہاں پر کچھ چمک رہا ہے۔ جاوید جٹ اور اشفاق فوراً آن پہنچے۔ گھاس کے درمیان آدھی دبی ہوئی چاندی کی انگوٹھی پڑی تھی۔ جاوید جٹ نے اسے فوراً نہیں اٹھایا، بلکہ پہلے اس نے ارد گرد کی زمین کو دیکھا، پھر بولا، اگر یہ واقعی اکرم کی انگوٹھی ہے تو یہ بہت اہم ثبوت ہوگا، لیکن پہلے اس کی شناخت اس کے گھر والے کریں گے۔ موقع پر موجود اکرم کے بڑے بھائی راشد نے تصدیق کر دی تھی۔ پھر بھی اگلی صبح انسپکٹر جاوید جٹ اکرم کے گھر جا پہنچا۔ اس کے ساتھ کانسٹیبل اشفاق بھی موجود تھا۔ جاوید جٹ نے کپڑے میں لپٹی ہوئی انگوٹھی اکرم کی بیوی کے سامنے رکھی، کہنے لگے، لوگ غور سے دیکھو، کیا تم یہ انگوٹھی پہچانتی ہو؟ اس نے انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی، چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، جی صاحب، یہ اکرم ہی کی انگوٹھی ہے۔ جاوید جٹ نے فوراً دوسرا سوال کیا، تم یہ بات کس بنیاد پر اتنے یقین سے کہہ رہی ہو؟ صرف یہ نہ کہو کہ شکل سے پہچان لیا ہے۔ اکرم کی بیوی نے انگوٹھی الٹ کر دکھائی، اندر کی طرف چھوٹے حروف میں الف کاف کندھا تھا۔ وہ کہنے لگی، صاحب، ہماری شادی کے بعد میں نے ہی سنار سے یہ حروف گدوائے تھے۔ اب کہ جاوید جٹ نے خود بھی انگوٹھی کو غور سے دیکھا تھا، واقعی اندر الف کاف لکھا ہوا تھا۔ اس نے اشفاق سے کہا، اب یہ صرف ایک عام انگوٹھی نہیں رہی، اس کی شناخت کی معقول وجہ موجود ہے۔ واپسی میں سپاہی سلیم نے کہا، سر، ہو سکتا ہے اگر قاتل نے راستے میں انگوٹھی اتاری ہو اور وہ اس سے راستے میں ہی کہیں گر گئی ہو۔ جاوید جٹ نے کہا، ہمیں بھی تو یہی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ انگوٹھی قاتل نے اتاری تھی یا نہیں۔ ممکن ہے کہ جھگڑے کے دوران خود اکرم کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی نکل کر گر گئی ہو، اور ممکن یہ بھی ہے کہ قاتل نے جیب میں رکھی ہو اور بعد میں گر گئی ہو۔ جب تک مزید ثبوت نہ ملے ہم ان میں سے کسی ایک بات کو بھی حقیقت نہیں مانیں گے۔ اسی وقت کانسٹیبل اشفاق نے کہا، سر، ایک بات اور ہے۔ نیاز علی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اکرم اس کے ڈیرے سے صحیح سلامت چلا گیا تھا۔ جاوید جٹ نے کہا، ہاں، مگر سر، اگر یہ انگوٹھی اسی راستے پر ملی ہے جس کا تعلق نیاز علی کے ڈیرے اور جا وقوع سے بنتا ہے، تو اب نیاز علی کے بیان کی دوبارہ سے جانچ ضروری ہوگی۔ جاوید جٹ نے کہا، بالکل، اب نیاز علی پر شک کرنے کا معقول جواز آ چکا ہے، وہ ہمارا مشتبہ نمبر 1 ہے۔ تھانے پہنچ کر انسپکٹر جاوید جٹ نے زمین کے مقدمے کی سرکاری فائل کو کھولا۔ کانسٹیبل اشفاق، سپاہی سلیم وہاں پر موجود تھے۔ جاوید جٹ نے پوری فائل شروع سے آخر تک پڑھی۔ کچھ دیر بعد نے فائل کو بند کر دیا۔ اشفاق نے پوچھا، سر، معلوم کیا ہوا ہے؟ جاوید جٹ نے کہا، ایک اہم بات،
زمین کا مقدمہ ضرور چل رہا تھا، لیکن ابھی عدالت نے کسی کے بھی حق میں فیصلہ نہیں دیا ہے۔ سپاہی بشیر نے کہا، سر پھر قتل کی وجہ کیا بن سکتی ہے؟ جاوید جٹ نے فوراً کہا، وجہ یہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم صرف مقدمہ دیکھ کر قتل ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ اس قتل سے کس کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں۔ یہی تفتیش کا بنیادی اصول بھی تھا۔ اس نے حکم دیا، تحصیل کے ریکارڈ سے معلوم کرو کہ اکرم کے مرنے کے بعد اس زمین پر قبضہ کس نے کیا ہے۔ اگلے ہی دن پٹواری اور پرانا ریکارڈ منگوایا گیا۔ ریکارڈ دیکھنے کے بعد جاوید جٹ نے پوچھا، اکرم کے مرنے کے بعد کسی نے زمین اپنے نام منتقل کروائی ہے؟ پٹواری نے جواب دیا، نہیں صاحب، زمین آج بھی اکرم کے نام ہی درج ہے۔ کانسٹیبل اشفاق نے پوچھا، سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نیاز علی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ جاوید جٹ نے سر ہلایا، کہنے لگے، بالکل، اس لیے ہم ابھی تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ قتل صرف زمین کے لیے ہی ہوا تھا۔ یہ سن کر اشفاق مسکرا دیا، کہنے لگا، سر اگر آپ جلدی کرتے تو ہم نیاز علی کو ہی قاتل سمجھ بیٹھتے۔ جاوید جٹ نے کہا، پولیس کا کام شک کرنا نہیں بلکہ شک کی جانچ کرنا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی نے اطلاع دی، سر عدالت کے ریکارڈ میں ایک درخواست بھی لگی ہوئی ہے۔ جاوید جٹ نے اس کے ہاتھ سے لے کر درخواست کو بغور پڑھا۔ وہ اکرم نے قتل سے 4 دن پہلے جمع کروائی تھی۔ درخواست میں لکھا تھا کہ نیاز علی اور اس کے 2 ساتھی زبردستی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے مجھے ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اب کے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہی بشیر نے آہستگی سے کہا، سر اب تو غفار پر شک اور بڑھ گیا ہے۔ جاوید جٹ نے درخواست میز پر رکھتے ہوئے کہا، شک تو ضرور بڑھا ہے، لیکن یاد رکھو یہ درخواست صرف یہ ثابت کرتی ہے دونوں کے درمیان شدید تنازع تھا، یہ بھی قتل ثابت نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے بیچ کوئی تیسرا دشمن ہو جس نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہو۔ پھر انہوں نے فائل کو بند کرتے ہوئے کہا، اب ہمیں نیاز علی کے دونوں ساتھیوں کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ اگر تینوں کے بیانات الگ الگ مل گئے تو سچ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ جاوید جٹ نے تانے میں مزید جانچ پڑتال کروائی۔ معلوم یہ ہوا کہ نیاز علی نے زمین کے مقدمے میں 2 آدمیوں کو اپنا گواہ بھی بنایا ہوا تھا۔ ان کے نام تھے رشید اور کریم بخش۔ جاوید جٹ نے ان دونوں کو ایک ساتھ بلانے کی بجائے الگ الگ بلایا۔ پہلے راشد آیا تھا۔ جاوید جٹ نے پوچھا، کیا تم اکرم اور نیاز علی کے جھگڑے کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ راشد نے جواب دیا، جی صاحب، دونوں میں ہی اکثر بحث ہوتی تھی، مگر میں نے کبھی لڑائی نہیں دیکھی۔ قتل والے دن کہاں تھے؟ میں صبح سے شام تک اپنے کھیت میں تھا، راشد نے کہا۔ کانسٹیبل اشفاق نے اس کا بیان لکھ لیا۔ جاوید جٹ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ دوپہر کے بعد کریم بخش بھی آ چکا تھا۔ اس سے بھی انہوں نے وہی سوال کیے۔ کریم نے بھی یہی کہا کہ وہ اپنے کھیت میں تھا، مگر اس سے ایک نئی بات سامنے آئی۔ اس نے کہا، صاحب دوپہر کے وقت نیاز علی کچھ دیر کے لیے میرے کھیت آیا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ جاوید جٹ نے فوراً پوچھا، کتنی دیر رہا تھا؟ 10-15 منٹ بعد، پھر جلدی چلا گیا۔ جاوید جٹ نے اب کے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ان سے کچھ مزید سوالات کے بعد انہوں نے رخصت کر دیا۔ بیان ختم ہونے کے بعد انہوں نے اشفاق سے کہا، ابھی تک ہمارے پاس صرف ایک نئی معلومات آئی ہے۔ اشفاق نے پوچھا، سر کون سی بات؟ اگر کریم بخش سچ بول رہا ہے تو نیاز علی کا دوپہر کا وقت اب ہمیں منٹ معلوم کرنا ہوگا۔ اسی وقت جاوید جٹ نے ایک کاغذ اور نکالا۔ اس پر اس نے ایک لائن بنانی شروع کری۔ صبح اکرم گھر سے نکلا، نیاز علی کے ڈیرے پر ملاقات ہوئی۔ دوپہر کریم کے مطابق نیاز علی اس کے کھیت آیا۔ شام میں اللہ دیتا لاپتہ ہوا۔ جاوید جٹ نے کہا، جب تک اس ٹائم لائن کا ہر حصہ خالی ثبوت سے نہیں بھر جاتا، میں کسی کو ہرگز گرفتار نہیں کروں گا۔ کانسٹیبل اشفاق نے سر ہلایا، کہنے لگا، سر اب پہلی بار لگ رہا ہے کہ ہم سچ کے قریب پہنچ رہے ہیں، اندازوں کے نہیں۔ جاوید جٹ نے آہستگی سے جواب دیا، ہاں، ہر قتل ایک کہانی سناتا ہے، پولیس کا کام اس کہانی کو ثبوتوں کی زبان میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی لمحے ایک سپاہی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا، سر تحصیل کے ایک ملازم نے یہ بھی بتایا ہے کہ قتل سے 1 دن پہلے نیاز علی، رشید اور کریم تینوں ہی اکرم کے ساتھ ایک جگہ پر دیکھے گئے تھے۔ جاوید جٹ نے کانسٹیبل اشفاق کی طرف دیکھا مگر فوراً کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ وہ بولا تو صرف اتنا، اگر یہ بات درست ہے تو ہمیں اس ملازم کا بھی بیان لینا ہوگا، صرف سنی سنائی پر میں اپنی بات نہیں چلاؤں گا۔ جاوید جٹ اگلی صبح تحصیل کے ملازم عبد المجید سے ملا، جس نے اطلاع دی تھی کہ قتل سے 1 دن پہلے اکرم، نیاز علی، رشید اور کریم کو ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔ جاوید جٹ نے پوچھا، عبد المجید سوچ سمجھ کر جواب دینا، کیا تم نے خود دیکھا تھا یا کسی سے سچ سنا تھا؟
عبدالمجید نے فوراً جواب دیا، صاحب میں نے خود دیکھا تھا۔ جاوید جٹ نے دوسرا سوال کیا، کہاں پر دیکھا تھا؟ تحصیل کے صحن میں، وہ چاروں ہی اپنے وکیل سے ملنے آئے تھے۔ کیا تم نے ان کی بات بھی سنی تھی؟ نہیں صاحب، میں صرف انہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کر گزرا تھا۔ جاوید جٹ نے سر ہلایا۔ اچھا، تو تم صرف اتنی بات کے گواہ ہو کہ وہ ایک جگہ موجود تھے، ان کی گفتگو کے نہیں؟ جاوید جٹ نے اشفاق سے کہا، اس کا یہی صحیح بیان لکھو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ واپسی پر کانسٹیبل اشفاق نے پوچھا، سر اس بیان سے ہمیں کیا ملا؟ جاوید جٹ نے کہا، ایک اہم بات، اب یہ تو ثابت ہو ہی گیا کہ قتل سے ایک دن پہلے چاروں کا ہی آپس میں رابطہ تھا، لیکن ابھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے قتل کی کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی۔ اسی دوران سپاہی سلیم بھی تھانے آن پہنچا۔ کہنے لگا، سر میں نے عدالت کے میرر سے بھی بات کی ہے۔ اچھا، کیا معلوم ہوا؟ اکرم نے قتل سے 4 دن پہلے جو درخواست دی تھی نا، اس میں صرف نیاز علی کا نام نہیں تھا، بلکہ اس میں راشد اور کریم کے نام بھی بطور مددگار لکھے گئے تھے۔ اچھا، جاوید جٹ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور اب کہ انہوں نے اصل درخواست دوبارہ منگوائی؟ پھر اس نے ایک ایک سطر دوبارہ پڑھی، آہستگی سے کہنے لگا، اب ہمارے پاس 2 الگ سرکاری ریکارڈ ہیں جن میں یہی 3 نام بار بار آ رہے ہیں۔ سپاہی بشیر نے کہا، سر لگتا ہے کہ اب انہیں گرفتار کر لینا چاہیے۔ جاوید جٹ نے انکار کیا، نہیں، عدالت میں پرانی دشمنی اور درخواست صرف شک کی بنیاد بنتی ہے، قتل کا ثبوت نہیں۔ ہم گرفتاری اس وقت کریں گے جب یہ ثابت ہو جائے کہ قتل والے دن یہ لوگ تھے کہاں، کس کے ساتھ تھے، اور ان کے بیانات ثبوتوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو نا، میں جب بھی قاتل کو پکڑتا ہوں اس کے خلاف سب سے مضبوط کیس بناتا ہوں تاکہ وہ اس کیس سے بچ کر نکل نہ سکے، اسے اپنے جرم کی سزا ملے۔ اگلے دن انسپکٹر جاوید جٹ نے نیاز علی، رشید اور کریم کو ایک ساتھ نہیں بلکہ مختلف اوقات میں تھانے بلایا۔ اس کا مقصد واضح تھا، اگر تینوں آپس میں ملتے تو اپنے بیانات کو ایک جیسا کر سکتے تھے۔ سب سے پہلے نیاز علی آیا۔ جاوید جٹ نے کہا، میں صرف قتل والے دن صبح سے شام تک کے بعد پوچھوں گا، جتنا یاد ہے اتنا ہی بتانا، اور جو بھی بتانا سچ ہی بتانا۔ نیاز علی نے کہا، میں صبح اپنے ڈیرے پر تھا صاحب، اکرم آیا، زمین کے معاملے پر بات ہوئی، پھر اکرم چلا گیا، پھر وہ بھی کھیت چلا گیا۔ دوپہر میں کچھ دیر کے بعد کریم میرے پاس آ گیا، شام سے پہلے گھر واپس آ گیا تھا میں۔ جاوید جٹ نے اس کو خاموشی سے بیان لیا تھا، کانسٹیبل نے لکھا تھا۔ پھر راشد آیا، اس نے کہا، صاحب میں صبح اپنے کھیت میں تھا، دوپہر کے وقت نیاز میرے پاس آیا، تقریباً 5 منٹ رکا، پھر چلا گیا۔ یہ سنتے ہی جاوید جٹ نے نوٹ بک میں ایک نشان لگا دیا مگر کچھ کہا نہیں۔ سب سے آخر میں کریم آیا، اس نے کہا، صاحب دوپہر میں نیاز علی میرے پاس آیا تھا مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جاوید جٹ نے فوراً سوال کیا، اس کے ساتھ تھا کون؟ کریم نے جواب دیا، صاحب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا مگر ایک آدمی ٹریکٹر ٹرالی پر بیٹھا تھا، میں نے اس کا چہرہ صاف نہیں دیکھا۔ جاوید جٹ نے دوبارہ پوچھا، تو کیا تم یہ بیان عدالت میں بھی دو گے؟ کریم نے فوراً کہا، نہیں صاحب، میں عدالت میں صرف اتنا کہوں گا کہ ٹریکٹر پر ایک آدمی تھا، میں اس کی شناخت نہیں کر سکتا۔ جاوید جٹ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، یہی سچا گواہ بولتا ہے، جس بات کا یقین نہ ہو وہ یقین سے نہیں کہتا۔ نیاز علی، رشید اور کریم کے بیانات سامنے رکھ کر جاوید جٹ نے ایک نئی بات نوٹ کی۔ تینوں نے ہی دوپہر کے وقت کا ذکر کیا مگر کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ دوپہر کے تقریباً 1 گھنٹے کے دوران نیاز علی تھا کہاں۔ جاوید جٹ نے آہستگی سے کہا، ہمیں 1 گھنٹے کا خالی وقت مل گیا ہے اور کئی قتل کے مقدمے اسی 1 گھنٹے میں حل ہوتے ہیں۔ کانسٹیبل اشفاق نے پوچھا، سر اب ہم کیا کریں گے؟ جاوید جٹ نے کہا، اب ہم بیان نہیں ثبوت کو تلاش کریں گے تاکہ جو اس 1 گھنٹے کو بھر سکیں۔ اگلی صبح جاوید جٹ نے کانسٹیبل اشفاق سے کہا، آج ہم کسی سے کوئی نیا سوال نہیں کریں گے، پہلے پرانے بیانات کی تصدیق کریں گے۔ چاروں ہی پولیس نے نکار اس کچے راستے پر جا پہنچے جہاں سے اکرم نیاز علی کے ڈیرے کی طرف گیا تھا۔ جاوید جٹ نے قریب کے ایک ٹیوب ویل پر کام کرنے والے کسان سے پوچھا، قتل والے دن تم یہاں پر موجود تھے؟ کسان نے جواب دیا، جی صاحب، میں صبح سے ہی پانی لگا رہا تھا۔ کیا تم نے اکرم کو دیکھا تھا؟ جی صاحب، وہ پیدل ہی نیاز علی کے ڈیرے کی طرف گیا تھا۔ اچھا، کیا تم نے اسے واپس آتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں صاحب، لیکن میں دوپہر تک یہیں تھا، اس کے بعد میں کھانا کھانے چلا گیا، بات کا مجھے پتہ نہیں۔
یعنی تم صرف دوپہر تک کے گواہ ہو، اس کے بعد کے نہیں؟ جی صاحب۔ پولیس واپس تھانے آ گئی۔ کچھ لوگوں سے مزید پوچھ گچھ کرنے کے بعد جاوید جٹ نے دیوار پر لگی ٹائم لائن کو دیکھا۔ اب اس نے 3 باتوں کے سامنے کا رائٹ کا نشان لگایا۔ اکرم صبح گھر سے نکلا۔ اکرم نیاز علی کے ڈیرے تک پہنچا۔ دوپہر تک کسی معتبر گواہ نے اسے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر اس نے چوتھی لائن کے سامنے سوالیہ نشان بنایا، مگر دوپہر 12 سے شام 4 بجے تک اکرم تھا کہاں؟ کانسٹیبل اشفاق نے کہا، سر یہی 4 گھنٹے پورے کیس کی کنجی ہیں۔ جاوید جٹ نے جواب دیا، بالکل، اور جب یہ 4 گھنٹے ثبوت سے بھر جائیں گے تو قاتل بھی خود بخود سامنے آ جائے گا۔ اسی وقت کانسٹیبل سپاہی سلیم نے ایک نئی اطلاع دی۔ کہنے لگا، سر مجھے معلوم ہوا ہے کہ قتل والے دن نیاز علی کے ٹریکٹر کی ٹرالی شام کے وقت دھلوائی گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی سی چھا گئی۔ کانسٹیبل اشفاق نے کہا، سر کیا اس میں خون تھا؟ جاوید جٹ نے فوراً جواب دیا، ہمیں نہیں معلوم، صرف ٹرالی دھلوانا جرم نہیں بنتا، پہلے یہ معلوم کرو کہ اسے کس نے دھلوایا، کیوں دھلوایا، اور کیا یہ اس کی روزمرہ عادت تھی یا صرف اسی دن ایسا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، آج ہمیں ایک نیا سوال ملا ہے، جواب نہیں، اور اچھا تفتیشی افسر سوال اور ثبوت میں فرق کبھی نہیں بولتا۔ اگلے روز انسپکٹر جاوید جٹ، کانسٹیبل اشفاق اور سپاہی بشیر اس آدمی کے پاس پہنچے جو گاؤں میں ٹریکٹر ٹرالی دھونے کا کام کرتا تھا۔ جاوید جٹ نے پوچھا، قتل والے دن شام کو کیا نیاز علی اپنی ٹریکٹر ٹرالی تمہارے پاس لایا تھا؟ اس آدمی نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، جی صاحب لایا تھا۔ وجہ کیا بتائی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ ٹرالی میں کھاد اور گیلی مٹی لگ گئی ہے، اس لیے دھلوانی ہے۔ جاوید جٹ نے اگلا سوال کیا، کیا تم نے ٹرالی میں خون وغیرہ دیکھا تھا؟ وہ آدمی بولا، نہیں صاحب، میں نے خون نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھا ہوتا تو میں ضرور بتا دیتا۔ جاوید جٹ نے اشفاق کی طرف دیکھ کر کہا، کیا نیاز علی پہلے بھی ٹرالی دھلوانے آتا تھا؟ اس آدمی نے جواب دیا، جی، فصل کے موسم میں اکثر آتا تھا، جب کھاد گیلی یا مٹی اسے لگ جاتی تو دھلوا لیتا۔ سپاہی بشیر نے آجزی سے کہا، سر پھر تو ٹرالی دھلوانا ایک معمول کی بات ہوئی۔ جاوید جٹ نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، اس لیے اب ہم اس بات کو قتل کا ثبوت نہیں بنا سکتے۔ واپسی کے راستے میں اشفاق نے پوچھا، سر پھر ہمیں ملا کیا؟ جاوید جٹ نے جواب دیا، ہمیں غلط شبہ ختم کرنے میں کامیابی ہوئی ہے۔ اچھی تفتیش صرف ثبوت جمع نہیں کرتی بلکہ غلط راستے بھی بند کر دیتی ہے۔ اسی وقت سپاہی سلیم موٹر سائیکل پر آیا۔ کہنے لگا، سر مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ قتل والے دن دوپہر کے بعد نیاز علی نے اپنے کھیت میں کام کیا ہی نہیں، حالانکہ اس کے مزدور پورا دن وہاں پر موجود رہے تھے۔ جاوید جٹ نے فوراً پوچھا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ نیاز علی کے 2 مزدوروں نے، اور دونوں نے الگ الگ یہی بیان دیا ہے۔ جاوید جٹ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اب پہلی بار نیاز علی کے اپنے بیان اور اس کے مزدوروں کے بیان میں فرق سامنے آیا ہے۔ کل ان دونوں مزدوروں سے الگ الگ پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر دونوں کے بیان ایک جیسے رہے تو پھر یہ ہمارے لیے ایک بہت مضبوط قدم ہوگا۔ اگلی صبح انسپکٹر جاوید جٹ نے نیاز علی کے دونوں مزدوروں کو الگ الگ وقت پر تھانے بلایا۔ پہلے حنیف آیا۔ جاوید جٹ نے صرف ایک سوال سے آغاز کرتے ہوئے کہا، حنیف، قتل والے دن نیاز علی کہاں تھا؟ حنیف نے جواب دیا، صاحب صبح وہ ڈیرے پر تھا، اس کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے چلا گیا تھا۔ اچھا، واپس کب آیا تھا؟ شام ڈھلنے سے کچھ وقت پہلے۔ دوپہر میں کھیت پر آیا تھا؟ نہیں صاحب، میں نے تو نہیں دیکھا۔ حنیف کا بیان لکھ لیا گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرا مزدور اللہ یار بھی آ گیا۔ جاوید جٹ نے اسے پہلے والے بیان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اللہ یار، قتل والے دن نیاز علی کہاں تھا؟ اللہ یار نے جواب دیا، صبح ڈیرے پر تھا، پھر کہیں چلا گیا۔ واپس کب آیا تھا؟ شام کے وقت۔ دوپہر میں کھیت پر آیا تھا؟ نہیں صاحب، دونوں ہی بیانات تقریباً ایک جیسے تھے۔ کانسٹیبل اشفاق نے آجزی سے کہا، سر اب تو نیاز علی نے سیدھا سادہ جھوٹ بولا ہے۔ جاوید جٹ نے فوراً اصلاح کی، نہیں، ابھی صرف یہ ثابت ہوا کہ نیاز علی نے اپنے وقت کے بارے میں غلط بیان دیا ہے۔ یہ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ اس کا جواب اب بھی ہمارے پاس نہیں، لیکن یاد رکھو یہ قتل کا ثبوت نہیں، صرف تفتیش کو آگے بڑھانے کی وجہ ہے۔ اسی لمحے سپاہی سلیم تیزی سے اندر آیا۔ کہنے لگا، سر جو وقوع کے قریب ایک بڑا ہی رہتا ہے، اس نے یہ بتایا مجھے کہ قتل والے دن دوپہر میں اس نے نیاز کی ٹریکٹر ٹرالی اس راستے پر جاتے دیکھی تھی جو سوچک نالے کی طرف جاتا ہے۔ جاوید جٹ نے فوراً پوچھا، کیا اس نے خود نیاز علی کو دیکھا تھا؟ سلیم نے جواب دیا، نہیں سر،
اس نے صرف ٹریکٹر اور ٹرالی پہچانی ہے، ڈرائیور کی شناخت نہیں کی۔ جاوید جٹ نے اطمینان سے سر ہلایا۔ بہت اچھا، یہی سچا بیان ہے۔ اب ہم اس بڑے سے خود پوچھیں گے کیونکہ ہمیں ہر بات اپنی زبان سے سننی ہے، کسی دوسرے کی نہیں۔ جاوید جٹ جانتا تھا تفتیش اب اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں پر نیا گواہ یا تو سچ کو مضبوط کرے گا یا پھر کسی جھوٹ کو بے نقاب۔ اگلے روز انسپکٹر جاوید جٹ، کانسٹیبل اشفاق اور سپاہی بشیر بڑے ہی شیر محمد کے گھر آن پہنچے۔ جاوید جٹ نے پوچھا، شیر محمد، ہمیں صرف وہی بتاؤ جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شیر محمد نے کہا، جی صاحب، قتل والے دن میں اپنے گھر کے باہر لکڑی کو چیڑ رہا تھا۔ ان دوپہر کے وقت ایک ٹریکٹر ٹرالی خشک نالے کی طرف گئی۔ تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ نیاز علی کی ٹریکٹر ٹرالی تھی؟ شیر محمد نے کہا، صاحب، ہمارے گاؤں میں صرف نیاز علی کی ٹرالی کے پیچھے بائیں لکڑی کے پٹے پر لوہے کی ایک بڑی پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ وہ پٹا ٹوٹ گیا تھا، اسی لیے اس نے یہ پلیٹ لگوائی تھی اور میں نے وہی پلیٹ دیکھی تھی۔ اب کہ جاوید جٹ نے فوری طور پر کانسٹیبل اشفاق کی طرف دیکھا، یہ شناخت کی ایک معقول وجہ تھی۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، کیا تم نے ٹریکٹر چلانے والے کو دیکھا تھا؟ نہیں صاحب، ٹریکٹر دور تھا نا، اور میں ڈرائیور کو پہچان نہیں سکا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا، یاد کر کے یہ بتاؤ کہ کیا ٹرالی میں کچھ رکھا ہوا تھا؟ کہنے لگا، جی صاحب، اوپر پرتال بچھی ہوئی تھی، اس کے نیچے کیا تھا یہ تو میں نہیں جانتا۔ جاوید جٹ نے شیر محمد کا بیان لے لیا تھا۔ واپسی کے راستے میں کانسٹیبل اشفاق نے کہا، سر، اب تو ثابت ہو گیا کہ نیاز علی ہی قاتل ہے۔ جاوید جٹ فوراً رکیا، کہنے لگا، نہیں اشفاق، نہیں، ثابت یہ ہوا ہے کہ نیاز علی کی ٹریکٹر ٹرالی اس ناصے پر گئی تھی۔ یہ ابھی بھی ثابت نہیں ہوا کہ اسے نیاز علی چلا خود رہا تھا۔ ممکن ہے کہ کوئی مزدور چلا رہا ہو یا پھر کوئی اور۔ پولیس اگر یہاں جلدی کرے گی تو عدالت میں کیس کمزور ہو جائے گا۔ اسی وقت سپاہی سلیم نے ایک اور نئی اطلاع دیتے ہوئے، سر، مجھے معلوم ہوا کہ نیاز علی زیادہ تر اپنا ٹریکٹر خود چلاتا، اگر کبھی وہ بیمار ہو جاتا تو پھر مزدور چلاتا تھا۔ جاوید جٹ نے اس کے بعد سن کر کہا، اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ قتل والے دن ٹریکٹر چلایا کس نے تھا۔ اس نے کانسٹیبل اشفاق کو حکم دیتے ہوئے کہا، نیاز علی کے دونوں مزدوروں سے ایک ہی سوال پوچھو، قتل والے دن ٹریکٹر چلایا کس نے تھا؟ اور یاد رکھنا، یہ سوال ان دونوں سے الگ الگ پوچھنا۔ اگلی صبح انسپکٹر جاوید جٹ نے نیاز علی کے دونوں مزدوروں حنیف اور اللہ یار کو تھانے بلوایا۔ دونوں کو الگ الگ بٹھایا گیا۔ اس میں صرف سوال ایک تھا، قتل والے دن دوپہر کے وقت نیاز علی کا ٹریکٹر چلا کون رہا تھا؟ حنیف نے پہلے کہا، صاحب، میں نے اس دن ٹریکٹر چلایا ہی نہیں۔ تو پھر کون چلا رہا تھا؟ میں نے نیاز مالک کو خود ٹریکٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ ٹریکٹر لے کر ڈیرے سے نکل گیا۔ حنیف کو باہر بھیج دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اللہ یار اندر آیا۔ جاوید جٹ نے اس سے بھی وہی سوال دہرایا۔ اللہ یار نے جواب دیتے ہوئے کہا، صاحب، ہمارے پاس ٹریکٹر چلانے والا کوئی آدمی الگ سے نہیں تھا۔ میں نے پوچھا ہے، قتل والے دن کس نے چلایا؟ نیاز علی خود اپنا ٹریکٹر لے کر گیا تھا۔ جاوید جٹ نے پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ جی صاحب، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے ڈیرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ بیان ختم ہو جانے پر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد کانسٹیبل اشفاق نے دونوں ہی بیانات سامنے رکھے۔ دونوں ہی مزدور، جنہیں ایک دوسرے کے بیانات غالب نہیں تھا، ایک ہی بات کہہ رہے تھے۔ جاوید جٹ نے آجزی سے کہا، اب ہمارے پاس 3 الگ ذرائع سے ایک ہی سلسلہ بن رہا ہے۔ بڑھئی نے نیاز علی کی ٹریکٹر ٹرالی کو خشک نالے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ دونوں مزدور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ٹریکٹر نیاز علی چلا رہا تھا۔ نیاز علی نے اپنے بیان میں اس نفر کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ سپاہی سلیم نے فوراً کہا، سر، اب تو نیاز علی کو گرفتار کر ہی لینا چاہیے۔ ابھی نہیں، جاوید جٹ نے کہا، جھوٹ بولنا اور قتل کرنا 2 الگ باتیں ہیں۔ ہمارے پاس یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نیاز علی نے اپنی نقل و حرکت چھپائی ہے، لیکن ابھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے اکرم کو قتل کیا ہے۔ مگر ہم اشفاق کو ایسے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ کانسٹیبل اشفاق نے جاوید جٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ نیاز علی کو بھی ڈھیلا نہ چھوڑا جائے، اس کا بیان لیا جائے، مگر اس بار ہم سوال نہیں کریں گے بلکہ اس کے سامنے ایک ایک ثبوت بھی رکھیں گے۔ کانسٹیبل اشفاق نے پوچھا، سر، اگر وہ پھر بھی انکار کرے تو؟ جاوید جٹ نے پرسکون لہجے میں کہا، تو پھر اس کا ہر نیا جواب ہمارے اگلے ثبوت سے ٹکرائے گا۔ جھوٹ زیادہ دیر تک چل ہی نہیں سکتا۔
اور اگر ہمیں اس کے خلاف مضبوط ثبوت مل گیا کہ اکرم کا قاتل وہی ہے تو پھر تم لوگ تھانے میں لے جا کر اس کی تھوڑی خاطرداری کرنا۔ جاوید جٹ نے سپاہی بشیر کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ نیاز علی کو کل صبح 9 بجے تھانے بلانا، اب تفتیش کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ اگنی صبح ٹھیک 9 بجے نیاز علی تھانے پہنچ چکا تھا۔ انسپکٹر جاوید جٹ، کانسٹیبل اشفاق اور سپاہی سلیم تو پہلے ہی موجود تھے۔ جاوید جٹ نے نیاز علی سے کہا، آج میں تم سے نئے سوال نہیں پوچھوں گا، میں صرف تمہارا پرانا بیان دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ نیاز علی نے ایک بار پھر وہی بات دہرا دی۔ اکرم میرے ڈیرے سے چلا گیا تھا، اس کے بعد میں کھیت گیا، پھر کچھ دیر کنیم کے پاس گیا اور شام سے پہلے گھر واپس آ گیا۔ جاوید جٹ نے بغیر بحث کیے پوچھا، کیا تم اس بیان پر اپنے قائم ہو؟ نیاز علی نے جواب دیا، جی صاحب، میں نے ایک ایک لفظ سچ کہا ہے اور میں اپنے اس سچ پر قائم ہوں۔ جاوید جٹ نے میز پر پہلی فائل کو کھولا۔ تم نے کہا تھا کہ تم دوپہر میں کھیت میں تھے، پھر اس نے 2 الگ الگ بیان نیاز علی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، تمہارے دونوں مزدوروں کا کہنا یہ ہے کہ تم دوپہر میں کھیت میں آئے ہی نہیں۔ یہ سن کر غفار چند لمحے کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہے تو کیا کہے۔ بہرحال وہ اپنے آپ کو سنبھالتے کہنے لگا، صاحب شاید انہیں وقت یاد نہ رہا ہو۔ جاوید جٹ نے اب کی بار بھی کوئی بحث نہیں کی۔ انہوں نے دوسری فائل کو کھولتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ایک بڑھئی نے تمہیں ٹریکٹر ٹرالی کو خشک نالی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ نیاز علی نے فوراً کہا، ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کی ٹرالی دیکھی ہو۔ جاوید جٹ نے پرسکون لہجے میں کہا، اس نے ٹرالی کی شناخت کی وجہ بھی بتائی ہے، پھر بھی میں مان لیتا ہوں کہ وہ غلطی کر سکتا ہے۔ نیاز علی نے پہلی بار حیرت سے جاوید جٹ کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں توقع تو یہ تھی کہ پولیس اسے بحث کرے گی، مار پیٹ کرے گی، مگر جاوید جٹ ہر امکان کھلا چھوڑ رہا تھا۔ میں جاوید جٹ نے تیسری بات کہی، اکرم کی انگوٹھی اسی راستے سے ملی جو تمہارے ڈیرے سے خشک نالی کی طرف جاتا ہے۔ اب کہ نیاز علی نے کوئی جواب نہیں دیا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جاوید جٹ نے آہستگی سے کہا، دیکھو نیاز علی، ان تینوں باتوں میں سے ہر ایک کا الگ جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تینوں ہی باتیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو پولیس ان کی مزید جانچ پڑتال کرتی ہے۔ دیکھو، میں خام خواہ مار پیٹ کرنے والا بندہ نہیں ہوں، میں تم سے سچ جاننا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے میز پر کھلی فائلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ سارے بیانات تمہارے جھوٹ کی کلی کھول رہے ہیں۔ غفار نے کچھ کہنا چاہا مگر اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، جو بھی سچ ہے تم مجھے بتا دو۔ اب تم میری نگاہ میں اس تفتیش کے مرکزی مشتبہ شخص بن چکے ہو۔ نیاز علی نے کہا، صاحب، میں مانتا ہوں کہ میرا اکرم کے ساتھ زمینوں پر جھگڑا تھا، ہمارا عدالت میں فیصلہ بھی چل رہا تھا، مگر میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ جاوید جٹ چند سیکنڈ تک اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھتا رہا، کانسٹیبل اشفاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نیاز علی کو جانے دو۔ اشفاق حیران سا رہ گیا تھا، مگر سر، جاوید جٹ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نیاز علی جلدی سے کرسی چھوڑ کر گیٹ سے نکلتا چلا گیا تھا۔ جاوید جٹ کی نظریں آخر تک دروازے پر ہی جمی رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، اب دیکھتے ہیں کہ اگلی غلطی وہ کرتا ہے یا پھر ہم نے کی ہے۔ پھر انہوں نے کانسٹیبل اشفاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم آج سے اس کی ہر نقل و حرکت پر خاموشی سے نظر رکھو گے، کسی بھی ایک بندے کو اس کی نگرانی پر مامور کر دو۔ اشفاق نے پوچھا، سر، اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ جاوید جٹ نے جواب دیا، نہیں، پھر تو نگرانی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ اب سے بالکل آزاد ہے۔ اس کی نگرانی پر ایسا بندہ لگاؤ جسے وہ جانتا تک نہ ہو، جس کی شکل سے نہ آشنا ہو۔ اسی شام کانسٹیبل اشفاق نے نیاز علی کی نگرانی پر سادہ کپڑوں میں ایک بندہ معمور کر دیا تھا۔ نیاز علی کی نگرانی پر معمور افضل راجہ نے دور سے دیکھا کہ نیاز علی سیدھا اپنے گھر نہیں گیا، بلکہ وہ اپنے ڈیرے پر رکا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد راشد بھی وہاں پر آ گیا۔ وہ دونوں ہی کچھ دیر بات کرتے رہے۔ افضل راجہ اتنا دور تھا کہ وہ ان کی گفتگو کو سن ہی نہیں سکا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں الگ الگ راستوں سے چلے گئے۔ رات کو ساری بات افضل راجہ نے کانسٹیبل اشفاق کو بتا دی تھی۔ اشفاق نے جاوید جٹ کی پاس بیٹھتے ہوئے کہا، سر، یہ دونوں ہی ضرور منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس کی ساری بات سن کر جاوید جٹ نے نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگی، نہیں، افضل نے انہیں صرف بات کرتے دیکھا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اگر میں آج یہ فرض کر بھی لوں کہ وہ قتل کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے تو پھر میری تفتیش کمزور ہو جائے گی۔
कांस्टेबल अशफाक ने कहा, सर इसके अलावा अफजल ने मुझे आज पटवारी से भी मुलाकात करते हुए देखा है। जावेद जट ने पूछा, वजह मालूम हुई? नहीं सर, अभी वजह मालूम नहीं हो सकी। जावेद जट ने कहा, कल सुबह पटवारी से हम खुद ही पूछेंगे। अशफाक ने हैरत से पूछा, सर क्या हर बात की तस्दीक ज़रूरी है? जावेद जट धीरे से मुस्कुराया। इन्हीं फ़र्क की वजह से बाज़ केसेस अदालत में साबित होते हैं और बाज़ टूट भी जाते हैं। अगली सुबह इंस्पेक्टर जावेद जट, कांस्टेबल अशफाक, सिपाही सलीम पटवारी के पास मौजूद थे। जावेद जट ने कहा, हमें तुमसे सिर्फ हकीकत जाननी है, नियाज़ अली कल तुमसे क्यों मिला था? पटवारी ने रजिस्टर सामने रखते हुए जवाब दिया, थानेदार साहब, वो ज़मीन अपने नाम करवाने नहीं आया था, तो फिर क्यों आया था? वो सिर्फ ये पूछने आया था कि अगर मुकदमा उसके हक़ में हो जाए तो इंतकाल का तरीका क्या होगा। कांस्टेबल अशफाक ने फ़ौरन कहा, सर इसका मतलब तो वो पहले से ज़मीन लेना चाहता था। जावेद जट ने उसे फ़ौरन रोका, नहीं, जो आपने मुकदमा लड़ रहा हो इसका कानूनी तरीका पूछना कोई गैर मामूली बात नहीं, इसे कत्ल साबित नहीं होता। यहाँ पर पटवारी ने एक और बात बताते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब अलबत्ता एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी थी। जावेद जट ने पूछा, कौन सी चीज़? नियाज़ अली बार बार ये पूछ रहा था कि अगर मुकदमा चलते चलते एक फरीक फौत हो जाए तो क्या कानूनी कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है? पटवारी की बात सुनकर कमरे में चंद में खामोशी रही। जावेद जट ने नोट तो किया मगर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकाला। वापसी पर कांस्टेबल अशफाक ने कहा, सर अब तो शक मज़ीद गहरा हो चुका है। हाँ, शक तो बढ़ा है, लेकिन हमें अभी भी एक चीज़ नहीं मिली। कौन सी सर? ऐसा सबूत जो नियाज़ अली को अकरम के कत्ल से बराह रास्त जोड़ दे। थाने पहुंचकर एक नई इतला जावेद जट की मुंतज़िर थी। जावेद जट के बैठ जाने के बाद सिपाही बशीर ने कहा, सर एक नई इतला मिली है। जावेद जट ने कहा, कहो। उसने कहा, खुशक नाले से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर एक किसान ने बताया कि कत्ल वाले दिन दोपहर के वक्त उसने ट्रैक्टर ट्राली को रुकते देखा था। जावेद जट ने फ़ौरन पूछा, क्या उसने नियाज़ अली को पहचाना था? नहीं सर। क्या उसने किसी लाश को देखा था? नहीं सर। तो फिर उसने देखा क्या था? बशीर ने जवाब दिया, उसने सिर्फ इतना देखा था कि ट्राली कुछ देर वहाँ पर रुकी रही, फिर वापस चली गई थी। जावेद जट ने गहरा सांस लिया, फिर आयदगी से बोला, अगर ये बयान दुरुस्त है तो अब हमें उस जगह की दोबारा तलाशी लेना होगी। मुमकिन है वहाँ कोई ऐसा सबूत रह गया हो जिसे कातिल ने अहम ना समझा हो। कांस्टेबल अशफाक ने पूछा, सर क्या कल जय बकुआ की दोबारा तलाशी होगी? जावेद जट ने कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि यही तलाशी अब इस केस का रुख भी बदल सकती है। इंस्पेक्टर जावेद जट अपनी टीम के साथ दोबारा खुशक नाले के करीब पहुंचा था। जावेद जट ने कहा, आज हम सिर्फ वो चीज़ तलाश करेंगे जो किसी एक शख्स से जुड़ सके। पुलिस ने उस जगह का बगौर जायज़ा लिया जहाँ किसान ने ट्रैक्टर ट्राली रुकने की बात बताई थी। कुछ देर बाद सिपाही सलीम ने आवाज़ लगाते हुए कहा, सर यहाँ पर एक पुरानी रस्सी का टुकड़ा मिला है। जावेद जट ने रस्सी को देखा मगर फ़ौरन कोई नतीजा नहीं निकाला। उसने कहा, गांव में रस्सी एक आम चीज़ है, सिर्फ रस्सी मिलने से कत्ल साबित नहीं होता। फिर उसने इर्द गिर्द भी बगौर देखने लगा। थोड़ी दूर मिट्टी में एक जगह ऐसी थी जहाँ ज़मीन बाकी जगह से कुछ दबी हुई लग रही थी। जावेद जट ने पूछा, यहाँ हाल ही में मिट्टी बदली गई है? मुकामी किसान ने कहा, साहब बारिश के बाद यहाँ मिट्टी वैसे ही बैठ जाती है, लेकिन ये जगह वाकई कुछ मुख्तलिफ लग रही है। जावेद जट ने फ़ौरन खुदाई का हुक्म नहीं दिया। उसने कहा, पहले तस्दीक करेंगे, मगर इजाज़त और बगैर तरीके के कोई कदम नहीं उठाएंगे। वापस आने आकर उसने तमाम सबूत सामने रखे थे। अब तस्वीर कुछ यूं बन रही थी। नियाज़ अली ने अपने दोपहर का वक्त छुपाया। उसकी ट्रैक्टर ट्राली खुशक नाली की तरफ गई। अकरम की अंगूठी भी उसी रास्ते से मिली। नियाज़ अली के पास इस नंबर की वाज़ेह वजह मौजूद नहीं थी। कांस्टेबल अशफाक ने कहा, सर अब काफ़ी हो गया है, क्या अब गिरफ्तारी हो सकती है? जावेद जट ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, अब शक बहुत मजबूत है, लेकिन हमें आखिरी कानूनी कड़ी चाहिए। अब नियाज़ अली को बुलाएंगे मगर इस बार सवाल नहीं होंगे। उसके सामने पहले पूरा सबूती सिलसिला रखा जाएगा। सिपाही बशीर ने कहा, सर उसके बाद भी वो ना माना तो? अगर वो फिर भी ना माना तो फिर तुम लोग उसकी मेहमान नवाजी करोगे और काफ़ी अच्छे से करोगे। जावेद जट ने आहिस्तगी से कहा, अब या तो वो सच बताएगा या फिर उसका झूठ खुद उसे ही फंसाएगा। अगली सुबह नियाज़ अली को फौरी तौर पर थाने बुलवा लिया गया।
نیاز علی کو بھی اندازہ تھا کہ پولیس اب اس کے پیچھے کیوں ہے، لیکن پھر بھی وہ خود کو مظاہر پرسکون ظاہر کر رہا تھا۔ انسپکٹر جاوید جٹ نے اسے کمرے میں اپنے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے ساتھ کانسٹیبل اشفاق بھی موجود تھا۔ سپاہی بشیر نیاز علی کی کرسی کے ساتھ لگ کر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ جاوید جٹ نے کہا، نیاز علی، آج تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، جو بھی حقیقت ہے وہ بتا دو۔ جاوید جٹ کا لہجہ کافی سختی لیے ہوئے تھا۔ نیاز علی نے فوراً کہا، صاحب جو بھی سچ تھا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ جاوید جٹ نے غصے سے میز پر ایک ایک کاغذات رکھنا شروع کر دیے۔ کہنے لگا، پہلے تم نے کہا تھا کہ دوپہر کو تم کھیت میں تھے، مگر تمہارے دونوں مزدور کہتے ہیں کہ تم وہاں نہیں آئے۔ تمہارا دوسرا جھوٹ، تمہاری ٹریکٹر ٹرالی خشک نالے کی طرف گئی۔ تمہارا تیسرا جھوٹ، اکرم کی انگوٹھی ہمیں اسی راستے سے ملی۔ نیاز علی خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد کہنے لگا، صاحب ٹرالی کہیں پر لے کر جانا جرم تو نہیں ہوتا؟ جاوید جٹ نے کہا، میں یہاں پر صرف ایک ٹرالی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر تم سچ بتاتے کہ تم ٹرالی کو صرف لے کر گئے تھے تو آج تمہارے خلاف اتنے زیادہ سوالات نہ ہوتے۔ نیاز علی کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ جاوید جٹ نے پوچھا، تم خشک نالے کے پاس گئے کیوں تھے؟ کافی دیر سوچ بچار میں گم رہنے کے بعد نیاز علی بولا، میں وہاں ایک کام سے گیا تھا۔ اچھا، کون سا کام؟ نیاز علی نے اپنی نظریں چراتے ہوئے کہا، یاد نہیں۔ جاوید جٹ نے آہستگی سے کہا، انسان بہت سی باتیں بھول سکتا ہے، مگر جس دن ایک آدمی غائب ہو جائے اس دن کی اپنی حرکتیں بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نیاز علی خاموش رہا۔ جاوید جٹ نے سپاہی بشیر کو اشارہ کیا کہ اب نیاز علی کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دو۔ سپاہی بشیر نے حوالدار کے ساتھ مل کر فوری طور پر نیاز علی پر کام شروع کر دیا تھا۔ نیاز علی بچے سے سمجھ چکا تھا کہ تمام ثبوت اس کے خلاف جمع تھے، ساری چیزیں اس کے خلاف گواہیاں دے رہی تھیں۔ اوپر سے حوالدار کی مار نے اس کا راحت سا سکون بھی ختم کر ڈالا تھا۔ اب اس کے سامنے رائے فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا تھا، سو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ جاوید جٹ نے رات کو نیاز علی سے دوبارہ پوچھ گچھ کی تھی۔ جاوید جٹ نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بشیر کا کہنا ہے کہ تم مجھے سچ بتانا چاہتے ہو۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب 2-3 دن تک تمہاری خاطرداری کرنا پڑے گی، تم خدمت کرواؤ گے، پھر ہی ہمیں کچھ سچ بتاؤ گے۔ نیاز علی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، صاحب نہیں، ان لوگوں نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے حوالدار اور سپاہی بشیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر خود ہی کہنے لگا، صاحب اکرم کے بارے میں جو کچھ ہوا وہ صرف میرے اکیلے کا کام نہیں تھا۔ کانسٹیبل اشفاق فوری طور پر اس کا بیان نوٹ کرتا چلا جا رہا تھا۔ جاوید جٹ نے پوچھا، کون کون شامل تھا؟ نیاز علی نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا، اکرم کی درخواست میں تمہارا راشد اور کریم کا نام بھی تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد نیاز علی نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا، کہنے لگا، صاحب ہاں، اس دن ہمارا اکرم سے جھگڑا ہوا تھا۔ جاوید جٹ نے پوچھا، کس بات پر؟ نیاز علی نے کہا، زمین کے ہی معاملے پر۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ مقدمہ واپس لے لے، مگر وہ تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ بس صاحب گرما گرمی میں ہماری بات بڑھ گئی اور پھر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اشفاق نے فوراً پوچھا، کیسی غلطی؟ نیاز علی کی آواز بھر آ گئی، صاحب ہم نے اسے مار دیا۔ وہ سمجھ کے ہی نہیں دے رہا تھا، اس زمین پر میرا حق تھا اور وہ میرا حق کھانا چاہتا تھا۔ کمرے میں خاموشی سے چھا گئی تھی، لیکن جاوید جٹ نے فوراً اگلا سوال کرتے ہوئے کہا، اکرم کو کہاں لے کر گئے تھے؟ نیاز علی نے کہا، خشک نالے کے پاس، وہیں پر اسے دفن بھی کیا تھا۔ جاوید جٹ نے پوچھا، اور باقی لوگ؟ راشد اور کریم بھی میرے ساتھ تھے۔ انسپکٹر جاوید جٹ کے ذہن میں ابھی سب سے اہم سوال بھی باقی تھا۔ انہوں نے اچانک سے کہا، اللہ دیتا کہاں گیا ہے نیاز علی؟ کیونکہ اللہ دیتا وہ چراہا تھا جو کئی دن پہلے لاپتہ ہوا تھا۔ اللہ دیتا کے نام پر نیاز علی نے نظریں جھکا کر کہا، صاحب اس نے کچھ دیکھ لیا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ کہنے لگا، صاحب جس دن میں نے اکرم کو مارا تھا، اللہ دیتا اپنی بھیڑیں لے کر اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہمیں اکرم کے ساتھ دیکھا اور پھر وہ پاگل کا بچہ ہمارا پیچھا بھی کرنے لگا۔ ہمیں ڈر تھا کہ وہ پولیس کو سب کچھ بتا دے گا۔ جاوید جٹ نے فوراً پوچھا، تو کیا تم نے ہی اللہ دیتا کو روکا تھا؟ نیاز علی نے جواب دیا، خشک نالے سے آگے پرانی بنجر زمین کے پاس۔ جاوید جٹ نے فوراً ہی
نیاز علی کے اقرار کے بعد اپنی ٹیم کو ساتھ لیا اور نیاز علی کو ساتھ لیے اس جگہ پر پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد نیاز علی پرانی جھاڑیوں والی جگہ پر جا رکا۔ اس نے کہا یہیں پر میں نے اسے دفن کیا تھا۔ جاوید جٹ نے فوری طور پر وہاں پر کھدائی شروع کروا دی۔ کچھ دیر بعد زمین کے اندر سے اس کی لاش مل چکی تھی۔ اللہ دتا کی لاش برآمد ہونے کے بعد پولیس نے تمام شواہد مکمل کیے۔ انسپکٹر جاوید جٹ نے چالان تیار کروایا جو کہ فائل میں شامل تھا۔ اکرم کی گمشدگی اور قتل کے شواہد الگ، اکرم کی درخواست جس میں نیاز علی، راشد اور کریم کے ساتھ زمین کے جھگڑے کا ذکر بھی تھا، گواہوں کے بیانات، نیاز علی کی نشاندہی پر اللہ دتا کی لاش کے برآمدگی۔ نیاز علی کا یہ بھی بیان کہ اللہ دتا نے اکرم کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے اسے بھی قتل کیا گیا۔ یہ ساری کیس عدالت میں پیش ہوا۔ ملزمان کے وکیل نے کہا صرف اعتراف کی بنیاد پر انہیں سزا نہیں دی جا سکتی، پولیس کے زیر حراست بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جاوید جٹ نے یہی بات پہلے سے سمجھی ہوئی تھی کیونکہ پولیس نے صرف اعتراف پر نہیں بلکہ مکمل ثبوتوں کی زنجیر بنائی تھی۔ عدالت میں گواہوں کے بیانات بھی ہوئے۔ بڑے شیر محمد نے بتایا کہ اس نے نیاز علی کی ٹریکٹر ٹرالی کو خشک نالی کی طرف جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ مزدوروں نے بھی بتایا کہ نیاز علی نے قتل والے دن اپنی موجودگی کے بارے میں غلط بیان دیا تھا۔ پھر پولیس نے یہ بھی ثابت کیا کہ نیاز علی اور اکرم کے درمیان شدید تنازع تھا اور نیاز نے اس اہم وقت کے بارے میں سچ بھی چھپایا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ دتا کے قتل کا معاملہ بھی سامنے آیا۔ نیاز علی کی نشاندہی سے ملنے والی جگہ، لاش کی شناخت۔ جاوید جٹ نے ملزم کو بچ نکلنے کے لیے ذرا سا بھی اسپیس نہیں چھوڑا تھا۔ عدالت نے تمام شواہد دیکھنے کے بعد فیصلہ سنا دیا تھا۔ نیاز علی، راشد اور کریم کو دونوں قاتلوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور قانون کے مطابق ہی انہیں سزا سنائی گئی تھی۔ کانسٹیبل اشفاق نے جاوید جٹ سے کہا سر، اگر اس دن آپ صرف شک کی بنیاد پر کسی کو پکڑ لیتے تو شاید کیس اتنا مضبوط نہ بنتا۔ جاوید جٹ نے جواب دیا شک تفتیش شروع کرتا ہے لیکن ثبوت ہی انصاف تک لے کر جاتے ہیں۔ پھر اس نے گاؤں کے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا ایک بے گناہ کو سزا دینا بھی ظلم ہوتا ہے اور ایک مجرم کو چھوڑ دینا بھی۔ پولیس کا اصل کام سچ تک پہنچنا ہے۔ ایک چوراہے کی گمشدگی سے شروع ہونے والا یہ کیس 2 قتلوں کا راز نکلا تھا، مگر آخرکار انصاف ثبوتوں کی طاقت سے ہی ہوا تھا۔